میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں. جو میری بات ہے وہ یہ تھی کہ آپ میرا کلپ سن سکتے ہیں کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے. گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے ہوئی بھی ہے ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا ہے. بڑے بڑے ان کی گرامر کے والے انہوں نے بتایا سینٹینس میں تنوین نہیں آتی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے نہیں آتے یہاں آئے ہوئے پتہ نہیں کیوں آئے ہیں اس کو لکھا ہی ایسے تھا. جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو جو ٹھیک آتے ہیں ان کو کون چیک کر سکتا ہے. قرآن مجید میں لنسفام بالناصیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے. عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں الف نہیں لکھتے. عام قاعدہ تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے. تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے یوں کہا ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے. ظاہری لحاظ سے ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے. تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے 100% ہٹا ہوا ہے. یوں کہا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطی ہے تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اسی کے مطابق لکھا گیا اسی کے مطابق پڑھا گیا اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. تو سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے. معاذ اللہ. میرا کلپ آپ سن سکتے ہیں. دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. میں نے ہرگز ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں. میری طرف کسی نے منسوخ کیا کہ میں نے یہ کہا کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے. ہرگز نہیں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے. اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا. تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے. ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اسے بھی معذرت چاہتا ہوں. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سادہ سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے اور آپ کی سیرت ہی ہے اور آپ کی تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہمارے جتنے بھی اہل اسلام ہیں سب کے دل میں اللہ پیغمبر کی محبت اور قرآن کی صداقت دل میں بٹھائے. اور جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا یا جو بھی میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہے جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو جو لوگ اس فضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس پورے سینیریو کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر الزام لگنا یہ سیدھا سیدھا ان کے قتل کا فتویٰ جاری ہونے کے مترادف ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو چشتی رسول اللہ پارٹی ہے TLP والے جن کے دھرنے صرف قادیانیوں کے خلاف ہیں چشتی رسول اللہ والی کتابیں وہیں سے پرنٹ ہوتی ہیں جہاں سے وہ لاہور سے دھرنا لے کے نکلتے ہیں لیکن کبھی ان کی دکانوں کے باہر آپ کو یہ دھرنا دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ یہ ان کے گھر کی بات ہے. تو یہ جو چشتی رسول اللہ پارٹی ہے TLP والے انہیں ایک اچھا موقع مل گیا دیوبندیوں سے اپنا پرانا غصہ اتارنے کا اور انہوں نے ٹویٹر کے اوپر بھی ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا اور مختلف پوسٹیں بھی لگائیں مختلف علماء نے بھی تقریریں ریکارڈ کی. اب وہ خطرناک بات بھی آپ یاد رکھیے گا کہ ان کے نزدیک تو توبہ قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ بندے کو مار نہ دیا جائے. تو یہ توبہ یا رجوع ریکارڈ کروانا یہ ان مسلمانوں کے لیے جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں. جو بابوں کے ماننے والے ہیں وہ تو اپنے مولویوں کے اور بابوں کے پیچھے چلتے ہیں سیدھی سی بات ہے. اس لیے میں تو مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ مشورہ دوں گا آج کل وہ کسی فورن ٹور پہ ہیں غالباً کینیڈا گئے ہیں تو کچھ عرصہ وہیں رہے. سیدھی سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنید جمشید صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا تھا
ان کی زندگی انہوں نے اجیرن بنا دی تھی. ایئرپورٹ کے اوپر بھی ان پر اٹیک ہوا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا, ادروائز انہیں بھی شہید کر دینا تھا. طارق مسعود صاحب کا جو جرم ہے وہ ان سے بہت بڑا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے گستاخی ہوئی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ انجانے میں ہوئی سبقت لسانی ہے, سلپ آف ٹنگ ہے, اور جب ان کی توجہ دلائی گئی تو انہوں نے معذرت بھی ریکارڈ کروا دی. اس میں انہوں نے کہا میں رجوع کرتا ہوں, اگرچہ وہ رجوع ہمارے علماء کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے, اگر مگر کے ذریعے نہیں. تو میرے خیال ہے مفتی صاحب کو اس قسم کی بھی ایک معافی ویڈیو میں ریکارڈ کروا دینی چاہیے, ادروائز انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا. ویسے تو چانس ہے کہ ابھی بھی پیچھے نہ ہٹیں, لیکن جب ان کی منہ بولی آپ خواہش پوری کر دیں گے تو پھر ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہے گا. بہرحال اب پوری زندگی ان کی اس اعتبار سے تو ونریبل ہے, کیونکہ جو لوگ دہشت گرد مولویوں کے تربیت یافتہ ہیں وہ تو ان کی طاق میں رہیں گے, کیونکہ انہوں نے جنت میں پہنچنے کے لیے آسان ذریعہ اسی کو بنانا ہے, اور کوئی نیکی کا کام انہوں نے کیا یا نہیں کیا, اپنے زوم میں انہوں نے یہ نیکی کا کام کر کے جنت کمانی ہے. تو طارق مسعود صاحب کے لیے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ایک تو 2-3 مہینے کے لیے بھی جہاں ہیں دوسرے ملک میں وہیں رہیں. نمبر 2, غیر مشروط معافی کی ایک ویڈیو اپلوڈ کریں, کیونکہ ان کے اپنے مکتب فکر کے بھی بڑے بڑے علماء انہیں کنڈیم کر رہے ہیں, اتنے سخت انداز میں نہیں, لیکن بہرحال انہوں نے یہ مانا ہے کہ یہ گستاخی ہوئی ہے. رہے بریلوی حضرات تو وہ تو موقع کی تلاش میں تھے, اور میں پرسنلی کافی زیادہ فکر مند ہوں اس حوالے سے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ان کی رجوع کی ویڈیو آئی, سب سے پہلے میں نے اس کے نیچے کامنٹس کیے, اسے اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کروایا کہ کہیں شیطان ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو بہکا نہ دے اور وہ کسی ایسے ٹرینڈ کا حصہ بن جائیں جس میں ایک مسلمان کی لائف ونریبل کر دی جائے. اگرچہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جب انہوں نے رجوع ریکارڈ کروا دیا, معذرت کر لی, تو اب اس معاملے کو ٹھپ کر دینا چاہیے. اگر وہ رجوع نہ بھی ریکارڈ کرواتے تب بھی ہم نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی کہ کسی کے قتل کے اوپر ابھارا جائے یا اس کے اوپر اس قسم کا الزام لگایا جائے کہ اس کی زندگی, اس کی فیملی کی زندگی مشکل ہو جائے. دعوت توبہ ہی پیش کی جائے گی, اور اگر اختلاف اس نوعیت کا ہوگا تو قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا FIRs کے ذریعے. سیدھی سی بات ہے, قانون کو خود ہاتھ میں لینا یہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ اس کے ذریعے کوئی شخص اپنی ذاتی دشمنی بھی نبھا سکتا ہے, جو اکثر ہوتا ہے. اس لیے میں نے فوراً اسے شیئر کیا, کامنٹس کر دیے, تاکہ یہ معاملہ ایٹ لیسٹ ہمارے حوالے سے تو ٹھپ ہو جائے, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جو لیڈنگ پلیٹ فارم ہے وہ ہمارا ہی ہے. اس لیے مجھے خطرہ تھا کہ کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ کے غصہ نکالنے کی کوشش نہ کرے خام خواہ. ہمارا ان سے علمی اختلاف ہے, بنیادی عقائد کے اوپر اختلاف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وقتاً فوقتاً وہ ہم ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں, ان کی غلطیاں بھی, ان کے بزرگوں کی بھی, چاہے ان کو برا لگے, لیکن یہ تو ہمارے کام کا حصہ ہے. صرف امر بالمعروف نہیں کرنا, نہی عن المنکر بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو ان کی ویڈیو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے, کچھ اس کے شارٹس قریب والے بھی اویلیبل ہے. جس کے اوپر زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے وہ پیچھے سے کسی نے اپنے موبائل میں بنائی ہوئی ہے اور اسے اپلوڈ کر دیا. ظاہر ہے وہ تقریر کر رہے تھے تو اپلوڈ ہی ہونی تھی. اس تقریر کے بعد بھی وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کا الگ سے ایک انٹرویو کیا اسی بات کے اوپر. وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ان سے مسئلہ مس ہینڈل ہو گیا. پھر ایک شخص نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس طریقے سے تو آپ کافروں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, کافروں کو جواب مل جائے گا میری اس بات سے. اور پھر
اپنی بات کی دلیل میں مختلف وہ باتیں کرتے رہے، وہ میں تھوڑا بہت یہاں پہ ڈسکس بھی کر لوں گا انشاءاللہ. اور اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ ڈکشنری اس زمانے میں موجود تھی، اور یہ جو میں نے بات کی وہ میں نے ظاہراً ڈکشنری کے خلاف، نعوذ باللہ، قرآن کی بعض آیات کے الفاظ ہیں. تو حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، ڈکشنری اس زمانے میں نہیں تھی. ڈکشنری تو نان عربک لوگوں کو عربی سکھانے کے لیے بعد میں بنائی گئی ہے. پہلے زبان وجود میں آتی ہے، بعد میں ڈکشنری وجود میں آتی ہے. انگلش بولنے والوں نے پہلے انگلش زبان کو اسٹیبلش کیا ہے، اس کے بعد جن لوگوں کو انگلش نہیں آتی ان کے لیے انہوں نے وہ سارے وہ ٹینزز کا سلسلہ شروع کیا اور بتایا یہ وربز ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے مختلف چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی تاکہ جو انگلش نہیں جانتے وہ انگلش سیکھ سکیں. تو یہ بات ان کی غلط تھی. وہ ویڈیوز اویلیبل ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو 3 گستاخیوں کا الزام طارق مسعود صاحب کے اوپر لگا ہے. اب چونکہ یہ لگا ہے ہمارے نزدیک تو ان کا رجوع کر لینا کافی ہے، لیکن چونکہ ایک کریٹیکل ایشو پبلکلی سامنے آیا ہے، ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ان چیزوں سے متاثر ہوئے ہیں یا متنفر ہوئے ہیں، انہیں ریئل پکچر قرآن و سنت کی روشنی میں پتہ چل جائے. پہلا الزام ان کے اوپر علماء کی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کے حوالے سے جو یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اس میں گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے بظاہر ایرر موجود ہے، غلطی موجود ہے. یہ بالکل جھوٹی بات ہے. کسی گرامر کے رول سے کوئی قرآن پاک میں غلطی موجود نہیں ہے. وہ انشاءاللہ میں اسے بریف کر دوں گا. دوسرا انہوں نے الزام جو لگایا کاتبین وحی کے حوالے سے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر تو کم الزام لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ الزام چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یعنی یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو نہ صرف یہ صحابہ کرام جو کاتبین وحی تھے ان کی توہین ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توہین ہے، کیونکہ ان کے استاد تو وہ تھے، وہ لکھوا رہے تھے وحی. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور تیسرا جو الزام ان پر لگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام مبارک، آپ کی صفت امی ہونا، نبی امی، اس کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی وہ 80% درست تھیں، لیکن 80% درست کے ساتھ جو 20% انہوں نے غلط ملا دیا، اس کی وجہ سے وہ سارا مقدمہ ہی ان کا ختم ہو گیا. اور اس میں جو انہوں نے جاپان کے ڈاکٹرز یا دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جو نبی الاسلام کا کمپیریزن کرتے ہوئے جو لینگویج یوز کی ہے، وہ صراحتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ گستاخی کے اوپر مبنی ہے. اس بات کو بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے اور صحیح بات بتائی جا سکتی ہے، وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک کنوے کروں. ویسے میں نے مختلف ویڈیوز میں آلریڈی یہ سارے ٹاپکس ڈسکس کیے ہوئے ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے آسٹریلیا میں ایک کرسچن بشپ جو آرتھوڈاکس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے قرآن حکیم کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے 5 اعتراضات کیے تھے. اس کے جواب میں میں نے قرآن و سنت سے دلائل رکھے تھے، اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور انجیل اور جو صحائف ہیں ان سے بھی آلموسٹ کوئی 17-18 میں نے ریفرنسز بائبل سے پیش کیے تھے. وہ ویڈیو الگ سے ریکارڈڈ ہے، چند چیزیں آج بھی اس حوالے سے ڈسکس ہو جائیں گی. تو آلریڈی میں نے ان تمام ٹاپکس کو انڈر ڈسکشن مختلف مواقع کے اوپر لایا ہوا ہوں. یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو مجھے آج کرنی ہے، لیکن چونکہ اب یہ کریٹیکل ایشو ہے، اس موقع کے اوپر بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو دین کے حوالے سے زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی یا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، دونوں کے لیے یہ گفتگو فائدہ مند ہوگی اور انہیں
اسلام کی حقانیت کا انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو 3 بڑے بڑے الزامات ہیں قرآن کے حوالے سے، اس کی جو عربی لنگوسٹک ہے، اور دوسرا کاتبین وحی کے اعتبار سے کہ قرآن جو مصحف لکھا گیا، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے کے حوالے سے، یہ جو 3 الزامات ہیں ان پر میں 3 علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ ایک ایک کو ڈسکس کروں گا۔ لیکن میں پھر یہ ریپیٹ کر دوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے چونکہ اس کے اوپر معذرت کر لی ہے اور رجوع بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، اگرچہ اس میں ایک کمزوری ہے علماء کے اعتبار سے کہ غیر مشروط معافی وہ مانگے، میرا خیال ہے وہ مانگ لیں گے، لہٰذا وہ چیپٹر مفتی صاحب کے حوالے سے تو کلوز ہے، چونکہ ویڈیو تو اب قیامت تک رہنی ہے یوٹیوب کے اوپر اور مختلف جگہوں پر، اور وہ ملحدین کے ہتھے بھی چڑھے گی، اسلام دشمنوں کے ہتھے بھی چڑھے گی، اور وہ اسے دلیل بنا کے پیش کریں گے، تو اب میری ذمہ داری ہے کہ میں صحیح بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ انشاءاللہ تعالی میں 3 علمی پوائنٹس اس حوالے سے ڈسکس کروں گا، لیکن انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک لائٹر موڈ میں ایک بات کر دوں جسے میں نے ایز اے ٹاپک کبھی ڈسکس نہیں کیا، میں اسے سمجھتا ہوں یہ انتہائی گری ہوئی حرکت ہے، لیکن ہمارے مخالفین چونکہ میرے حوالے سے چند ایک چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، مصحف کو پڑھتے ہوئے کبھی کوئی زیر زبر کی غلطی ہو گئی اور وہ کہتے ہیں کہ اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ دیکھ لیں آج کوئی 3-4 سال ہے، میں نے اس جھوٹے الزام کے حوالے سے، جھوٹا الزام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نہ پڑھنا آتا ہو تو میں نے 344 لیکچرز میں قرآن ریکارڈ کروایا ہے، اس میں آپ نے 15-20 مقامات پہ کوئی غلطی نکالی ہے نا، ہزاروں آیات میں سے، باقی تو میں نے ٹھیک پڑھی ہے نا، تو اس پہ بھی کوئی کلپ آنا چاہیے نا، وہ نہیں آیا۔ اس کے بعد ابھی 191 کلاسز مزید ریکارڈ ہو چکی ہیں، دوبارہ سے میں نے جو قرآن تفسیر شروع کی ہے، اس اعتبار سے میں جھوٹا کہہ رہا ہوں، باقی تو غلطی ہو سکتی ہے۔ میں نے بتایا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کم از کم 25-30 سال تک بیان القرآن رمضان میں پورا دورہ قرآن کراتے تھے، اس کے بعد انہوں نے جب ان کی عمر 68 ایئرز ہوئی 1998 میں قرآن اکیڈمی کراچی کے اندر اپنا وہ بیان القرآن ریکارڈ کروایا ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے زیادہ قرآن پڑھنے میں کوئی فلوئنٹ نہیں تھا کراس ریفرنسز کے اعتبار سے، اس میں بھی کئی جگہ ان سے غلطی ہوئی ہے، حالانکہ وہ بھی دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ امام کعبہ سے جو حافظ بھی ہوتا ہے کئی جگہ غلطیاں ہیں، وہ بھی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہیں۔ ان چیزوں کو لے کے یہ کہنا کہ امام کعبہ کو قرآن نہیں آتا، یہ بالکل غلط بات ہے، لیکن چونکہ اسے ایک دلیل بنایا جاتا ہے اس لیے میں اس کو موضوع بناتے ہوئے نہیں، صرف لائٹر موڈ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اسی لیکچر کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی نے جو قرآن پڑھا ہے اس کی طرف کسی نے اشارہ نہیں کیا کہ وہ آیت بھی انہوں نے غلط پڑھی ہے، وہ تو گستاخیوں کو لے کے بیٹھ گئے نا، کیونکہ اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا تھا کہ وہ چیز چھپ گئی۔ وہ جو آیت پڑھ رہے ہیں اسی ویڈیو کے اندر سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 48، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، قرآن کے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، انہوں نے پڑھا مَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اب ماں کے ساتھ بھی ترجمہ وہی بنتا ہے، لیکن قرآن میں ماں نہیں ہے، ولا ہے۔ اور مفتی صاحب ماشاءاللہ قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، لیکن غلط پڑھ دی۔ اب میں کہوں کہ مفتی صاحب کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں انہیں 3-4 سال سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا جو بڑا مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان اور ساجد میر، یہ تینوں بڑے فرقوں کے بڑے ہیں نا، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، ان کو کہو کہ کوئی قرآن کی ایک سورت اپنی مرضی سے تلاوت کریں، اگلا سورج میں طلوع نہیں ہونے دوں گا، میں بھی اپنی آواز میں اسے ریکارڈ کرواؤں گا، پبلک فیصلہ کرے گی کہ کون قرآن اچھا پڑھ سکتا ہے۔ دیکھ لیں 3-4 سال ہے، کوئی بھی تیار نہیں ہوا، انہیں پتہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن نہ صرف غلط پڑھتے ہیں، مجہول پڑھتے ہیں، ان بابوں سے عین اور ہا صحیح طریقے سے نکل ہی نہیں سکتی، ہے بے دے پڑھتے ہیں یہ۔
تو میں ان کے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بنے ہوئے جو دیوبند اور بریلویوں کے، میں ان کا ٹائٹل چھین لوں ان سے؟ نہیں. پھر دیکھیں تمام فرقوں نے اپنا مشترکہ مفتی لانچ کیا منیب الرحمان صاحب کو، چونکہ بریلوی مکتب زیادہ ہے. پچھلے دنوں جو ختم نبوت کا ایشو ہوا تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس میں انہوں نے کم از کم 20 منٹ لگا کے پہلے تو 100 علماء کے کو نام لیے ہیں کہ فلاں 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 کی جانب سے میں ریپریزنٹیٹو ہوں. اس میں دیوبندی بھی شامل ہیں، اس میں اہل حدیث بھی شامل ہیں، اور بریلویوں کے علماء بھی شامل ہیں. اور ان کا میں مشترکہ ان کی طرف سے پریس کانفرنس کر رہا ہوں. اور کون کر رہا ہے؟ مفتی اعظم پاکستان بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب، جو 20 سال تک رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں. اور وہ اعلامیہ جو پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس اعلامیے کے اندر انہوں نے جب آیت پڑھی، اب میری تو نیت نہیں تھی، ویسے تو میں اگر بیٹھوں تو میں ان کی ساری غلطیاں ان کے لیکچرز میں سے نکال سکتا ہوں، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ ان کی میں جو ہے وہ گپیں اور کہانیاں سنوں. وہ بائی چانس چونکہ کریٹیکل ایشو تھا تو میں وہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا. اس میں انہوں نے سورہ یونس کی جو 99 نمبر آیت ہے دیکھ کے غلط پڑھی. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا نبی آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آ جائیں؟ آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. اس کو انہوں نے پڑھ دیا یکونوا مؤمنون، حالانکہ جو عربی لنگوسٹک بیسک بھی جانتا ہے نا، وہ یکونو کے بعد مؤمنون پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کے بعد آتا ہی مؤمنین ہے. اور مفتی صاحب کو اگر عربی آتی ہے تو یہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، ایون غلط بھی لکھا ہوتا. لکھا ٹھیک ہوا تھا، پڑھا انہوں نے غلط. پھر اس کے بعد خسر پسر شروع ہو گئی. پھر ایک نے ان کے کان میں کہا کہ حضرت غلط پڑھ چڑی جائے، انجینئر صاحب بنا لین گے جکلیف. پھر انہوں نے ٹھیک کیا. میں نے اسے ٹاپک نہیں بنایا. پھر مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے فلسطین کانفرنس میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24، مشہور آیت، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، 4 غلطیاں کی ہیں ایک آیت میں. 3 جگہ پہ تو الفاظ ہی کھا دیے بیچ میں سے، اور 4تھی جگہ تو جا کے بھول گئے، پیچھے سے لقمہ دیا وہ بھی غلط پڑھ دیا انہوں نے. لقمہ ٹھیک تھا، لقمہ بھی نہیں لے سکے. یعنی ان کے مفتی اعظم کا یہ حال ہے کہ اسے لقمہ دیا جائے نا، وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں لے سکتا. لقمہ دیا ہوا بھی اس نے غلط پڑھ دیا. وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فی سبیل ہی تھا، فی سبیل اللہ پڑھ دیا. لقمہ ٹھیک دیا تھا اس نے قاری نے پیچھے سے، لیکن وہی اوور کانفیڈنٹ ہیں یہ لوگ. لیکن ہم نے نہیں کہا کہ اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا. مولانا فضل الرحمان صاحب، لاکھوں علماء ان کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، انہوں نے تو اپنی آیت ہی بنا دی، وہ پشتوں میں ان کی اپلوڈ ہے. آیت خود بنائی ہے انہوں نے. انہیں یہ پتا تھا کہ اس طرح کی کوئی آیت قرآن میں موجود ہے. وہ سورۃ البقرہ میں سٹارٹ ہی میں آیت نمبر ہے 38، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اچھا، اب انہیں مضمون پتا تھا، عربی آتی ہے نا. عربی آنے کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آیتیں آپ خود بنا سکتے ہیں. لو سامو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سے کہا کہ تم اب سب کے سب زمین میں اتر جاؤ، یعنی سب کے سب سے مراد ہے آپ کی اولاد بھی. اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آئے گی تو جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے، اسے جھٹلائیں گے، وہی ہیں اہل جہنم، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. اب یہ ایک مشہور بات تھی، انہیں پتا تھی، اس کی انہوں نے عربی بنانی شروع کی ہے. 1 نہیں سرکار، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، میرے خیال ہے کم از کم 1 درجن کے قریب اس میں غلطیاں ہیں. وہ پشتوں میں انہوں نے ترجمہ ساتھ کیا ہے. بہرحال عربی تو انہوں نے قرآن کی وہ عربی میں ہی پڑھنی تھی نا، تو وہ کئی لوگوں نے کلپ بنایا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، پٹھان ہے، انہوں نے اس پہ کلپ بنایا ہوا ہے. کسی نے نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈگری کینسل کی. اس طریقے سے ڈگریاں نہیں کینسل ہوتی. یہ آج میرے پاس موقع تھا تو میں نے یہ ان کی طبیعت صاف کر دی اس حوالے سے، ورنہ میں اس ٹاپک کو اتنی گری ہوئی حرکت سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد کے اوپر کسی شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جائے کہ اسے قرآن آتا ہے یا نہیں آتا. فیصلہ تو بھائی ریفرنسز کے اوپر ہوتا ہے. قرآن کسی کو آتا ہے یا نہیں آتا. اگر آپ کو کسی پرائمری سکول کے بچے نے بھی بتایا نا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے
کہ جو سود کھانے والا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے، تو بھائی اس کے بعد ڈگری ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر سود خور ہے نا مولوی تو فارغ ہو گیا. تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے ڈگری لے کے پھر منو آیت سنا. بھئی یہ کام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ کے نبی کا یہ ڈاکیا کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے. ہمارے سوا اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک پلیٹ فارم بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن و سنت کے ریفرنسز بتاتا ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تھوڑا بہت کام کیا لیکن وہ بھی مسلمانوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے، نان مسلم سے ریلیٹڈ. مسلمانوں میں اللہ کے فضل سے یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور اس کے ٹرینڈ سیٹر ہم ہی ہیں. تو آپ خود پڑھیں. اگر میں نے کوئی بات بالمفہوم کی ہے اور اس میں کچھ الفاظ میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیے ہیں سمجھانے کے لیے، آپ کو نہیں اچھے لگ رہے، چھوڑ دیں. ایگزیکٹلی جو حدیث ہے آپ اسے فالو کریں، چیز وہی ہوگی. اسی لیے ہم ڈسپلے کرواتے ہیں انٹرنیشنل نمبر احادیث کے، قرآن کی آیات کے نمبر، اور باقاعدہ آیات ڈسپلے کراتے ہیں اور احادیث کے بھی امیجز لگا دیتے ہیں، عربی بھی اردو بھی، تاکہ کوئی شخص بہانہ نہ کر سکے. تو مجھے چونکہ اب موقع مل گیا تھا اس لیے میں نے یہاں پہ لائٹر موڈ میں اپنے مقدمے کو آپ کے سامنے رکھ دیا. اس سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا، چونکہ مفتی صاحب سے بھی یہ ہوا تھا. ویسے مفتی صاحب نے اس قسم کی حرکت نہیں کی، لیکن جو اس قسم کی ذلیل حرکتیں کر رہے تھے ان کو مفتی صاحب پروموٹ کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے اب انہیں اس کی ہیٹ خود فیل ہوگی اس پورے ایپیسوڈ کے بعد. لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، ٹھیک ہے، اب معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اب میں وہ 3 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. اب انشاءاللہ تعالی ہم 3 علمی پوائنٹس ڈسکس کریں گے. علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ سورۃ العلق کی آیت نمبر 15 کے حوالے سے، کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، اسپیسیفکلی یہ ابو جہل سے متعلق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے، اور اس کے لیے باقی وعیدیں آئیں اس میں. تو اس میں یہ جو ورڈ ہے لنسفعن، بیسیکلی یہ لنسفعن ہے، لیکن وہ میم کی آواز اس لیے آ رہی ہے کہ اس کے بعد با آ رہا ہے، اور تنوین کے بعد جب با آتی ہے تو وہ میم سے بدل جاتی ہے. اقلاب یہ بنیادی قاعدہ ہے، جو لوگ قرات جانتے ہیں انہیں پتہ ہے. جس طرح انبیاء لفظ تو ہوتا ہے انبیاء، لیکن ہم اسے انبیاء پڑھتے ہیں اقلاب کی وجہ سے. تو اس کے بارے میں مفتی صاحب نے جوش خطابت میں کہا کہ 100% یہ ڈکشنری کے اعتبار سے غلط ورڈ ہے لکھنے میں. یہ لکھنے میں ہونا چاہیے لنسفعن عین اور نون کے ساتھ، لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے عین اور ساتھ الف اور اوپر 2 زبر. پڑھنے میں تو ایک جیسی آواز ہوگی. تنوین ہو یا نون خفیفہ ہو، اسے نون خفیفہ کہتے ہیں، اس کی آواز ایک ہی نکلتی ہے. آپ جیم کے نیچے 2 زیریں ڈالیں، اسے بھی آپ جن پڑھتے ہیں، اور جیم اور نون ملا کے اس پہ جزم ڈال دیں اور جیم کے نیچے زیر، اسے بھی جن نہیں پڑھیں گے. یہاں بھی مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ عربی ڈکشنری کے مطابق اسے لنسفعن میں نون کے ساتھ، نون خفیفہ کے ساتھ اسے لکھا جانا چاہیے. یہ نون کے ساتھ الف ملا کے 2 زبر جو رکھی گئی ہیں، یہ لکھنے میں غلط ہے، پڑھنے میں درست ہے. ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کر رہے تھے. حالانکہ قرآن حکیم پر جو چند ایک اعتراضات ہوئے عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے، انہی علماء کو درس نظامی میں وہ چند چیزیں کور کروائی جاتی ہیں ایگزامپلس کے طور پر. ان میں یہ سب سے مشہور ایگزامپل ہے، اور مفتی صاحب کو یہ پتا ہے کہ ایگزامپل دی جاتی ہے، اور اس کا جواب بھی ان کو پتا تھا. اس کے باوجود بس وہ جوش خطابت میں وہاں یہ بات کر گئے کہ یہ کاتب نے لکھ دی. کر رہے وہ نیک نیتی کے ساتھ تھے، اس اعتبار سے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم اتنا محفوظ ہے کہ اگر کاتب نے غلط بھی لکھ دیا
تو وہ آج تک غلطی اس طریقے سے چلتی آ رہی ہے, اس کو بھی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو قرآن تبدیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ وہی حرکت ہے جو قاسم نانوتوی نے کی تھی کہ اس نے ختم نبوت کا دفاع کرتے کرتے کہا کہ بالفرض رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا. اور بدبخت انسان, ختم نبوت کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں, فرق کیوں نہیں آئے گا؟ تو اس طرح بعض اوقات انسان ایکسپلین کرتے ہوئے کوئی ایسی ایگزامپل دے دیتا ہے جس سے اوور آل ایک چیز مجروح ہو جاتی ہے. ہاں, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یہ ڈکشنری کی غلطی ہے, تو بات ٹھیک ہونی تھی. انہوں نے اپنے ریفرنس سے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ 100%, اور یہ جملہ انہوں نے 2 مختلف مواقع پہ اسی ویڈیو میں ریپیٹ کیا ہے, 100% انہوں نے کہا ڈکشنری کے اعتبار سے غلط ہے. 100% ڈکشنری کے اعتبار سے کیسے غلط ہے؟ ڈکشنری تو بعد میں بنی ہے, قرآن پہلے سے ہے. ان کا جو اس پروگرام کے بعد بھی ایک چھوٹا سا انٹرویو ہوا, اس میں ایک بندے نے یہ بات انہیں بتائی کہ ڈکشنری تو بعد میں بنی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, اس زمانے میں بھی ڈکشنری موجود تھی. بھائی ایسا نہیں ہے, ڈکشنری زبان کے بعد وجود میں آئی, اس لیے جب دوسرے لوگوں کا انٹریکشن شروع ہوا, پھر انسانیت نے یہ لرن کیا کہ اگر اپنی زبان کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے کچھ قواعد بنائے جائیں, اور وہ قواعد بنا کر زبان نہیں تھی, زبان پہلے سے موجود تھی. عربی زبان کے اندر انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں نا, جو اس سنگل ہے وہ مذکر ہے. زبان اردو میں مونس ہے, عربی میں مذکر ہے. ناک سنگل ہے نا, عربی میں مذکر ہے. لیکن آنکھیں 2 ہیں نا, عربی میں آنکھیں جو ہیں وہ مونس ہے. کان 2 ہیں, اردو میں ہم کان مذکر کے طور پہ لیتے ہیں لیکن عربی میں مونس ہے. پاؤں 2 ہیں, مونس ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ عربی لنگوسٹک کے لوگ اسے مونس ہی شمار کرتے ہیں. رسول مذکر ہے لیکن اس کی جمع مونس ہے. اب آپ سوچیں گے کہ بھی ایک رسول جو ہے وہ مذکر ہے اور زیادہ ہو جائے تو وہ مونس کیسے ہو گئے؟ اس لیے کہ عربی لنگوسٹک میں ایسا ہی ہے. اسی کو رول کے طور پر بتایا جاتا ہے. ڈکشنری زبان کے مطابق ہوتی ہے, نہ کہ زبان ڈکشنری کے مطابق. ڈکشنری بعد میں بنتی ہے. اسی لیے دیکھیں آپ, انگریزی زبان میں ہم جب الفابیٹ سیکھتے ہیں, ABCDEF, سی کی آواز جو ہے سین سے نکلتی ہے نا, سی. لیکن یہ کینٹونمنٹ جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, جیلم کینٹ میں, اس کو کبھی کسی نے سینٹ پڑھا ہے؟ اب کوئی فلاسفر ہے وہ کہ نہیں جی سی کی آواز چونکہ سین والی ہے لہذا یہ کینٹ نہیں سینٹ لکھا ہوا ہے. اور پھر دلیل میں وہ کہ دیکھیں سٹی میں بھی تو سی آتا ہے, وہاں تو آپ کٹی نہیں پڑھتے, سٹی پڑھتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ بھائی انگلش والے لوگ جنہوں نے انگلش زبان کو ڈیولپ کیا ہے وہ سٹی میں سین کی آواز لیتے ہیں اور کینٹ میں کے کی آواز لیتے ہیں. پھر کئی الفاظ سائلنٹ ہیں. انگریزی میں ناؤ اگر کے کے ساتھ لکھا جائے, KNOW, اس کا مطلب اور ہے, لیکن اس میں کے بولا نہیں جاتا, کنونی سے بولا جاتا, نو. اب آپ کہیں جی لکھا ہوا ہے تو بول رہے کیوں نہیں ہے؟ بھائی انگریزی لنگوسٹک میں یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اس طرح قرآن حکیم کو یہ امتیاز حاصل ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عربی زبان میں نازل کیا اور عربی زبان قرآن کی برکت سے فریز ہو گئی. آج بھی وہی پریپوزیشنز یوز ہو رہی ہیں عربی کی جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی. ویسے آلموسٹ کوئی 70-80 سال کے بعد زبان چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ فضائل مال پڑھیں نا, آوے گا جاوے گا, ہم تو کہتے ہیں آئے گا جائے گا, لیکن آج سے 60-70 سال پہلے اسی طریقے سے اردو بولی جاتی تھی. اعلی حضرت نے قوم کا لفظ جہاں پہ بھی آیا قرآن میں اس کا ترجمہ کیا ہے, ہم نے مشرکین عرب سے پہلے کئی سنگتیں ہلاک کر دی. وہ جو سنگتیں ہلاک کی وہ قومیں ہلاک کی, وہ سنگت. لیکن اب سنگت لفظ اردو میں بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں. پنجابی میں ہم پھر بھی کر لیتے ہیں, یہ میرا سنگی ہے,
حالانکہ لفظ اردو کا تھا. پنجابی میں تو ہر چیز ہی فٹ ہو جاتی ہے نا آ کے. انگریزی ہو, یہ عورتیں نہیں, آپ وہ پیڑی نے منو بلیم دیتا, اب بلیم انگریزی کا لفظ ہے, الزام دیا. ہاں بول رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہے بلیم انگریزی کا لفظ ہے. اچھا میں نے کئی اور الفاظ بھی غور کیے, مجھے لگتا ہے یہ انگریزی سے آئے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں نا فلاں بٹر گیا, جو بندہ ذرا روٹین سے ہٹ جائے ہم کہتے ہیں غصہ اس کا قابو نہ آ رہا ہو, ہم کہتے ہیں بٹر گیا. یہ بٹر انگریزی کا بھی لفظ ہے نا. ہاں بٹر تلخ, یعنی جس شخص میں تلخی آ جائے ایسے کہنا بٹر ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے یہ ادھر سے آیا ہو, یا بیٹرے کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے ادھر سے بار یہ کہیں سے آ گیا ہے, انگریزی سے یہ آ کے لینڈ کیا ادھر. تو زبان جو ہے وہ اہل زبان بتاتے ہیں کہ یہ زبان کیسے ہے. عربی زبان میں قرآن نازل ہوا اور اس کے بعد اس کی جب ڈکشنری بنی تو وہ قرآن کو ایز اے ٹیکسٹ بک آج بھی بہترین ایک آپ سمجھ لیں ادب کی کتاب مانا جاتا ہے ان لوگوں کے ہاں بھی جو مسلمان نہیں بھی ہیں. اس وقت بھی آلموسٹ کوئی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جن کی بائی برتھ لینگویج عربک ہے, لیکن ہے وہ کرسچن ہے. آپ ان سے بھی جا کے کنفرم کر سکتے ہیں. اسی لیے جب انہیں گرامر پڑھائی جاتی ہے نا تو اس میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ گرامر کا کوئی رول ایسا نہیں ہے جس میں ایکسیپشن استثناء موجود نہ ہو. رول ہوں گے لیکن کہیں نہ کہیں آ کے وہ رول ٹوٹے گا, کیونکہ اس زبان کے لوگ اس کو ویسے ہی پروناؤنس کرتے ہیں. ایون پھر یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ رول بھی ٹوٹے گا جو ہم نے یہ رول بیان کیا نا کہ کوئی ایسا قاعدہ نہیں کہ جس کی استثناء ہو نہ ہو. یہ خود جو جملہ ہے نا یہ بھی ٹوٹتا ہے کہ بعض قاعدے ایسے ہیں جن کی استثناء کوئی نہیں ہے, لیکن کئی چیزوں کی استثناء ہے, تو یہاں پہ بھی وہ استثناء موجود ہے. لہذا عربی لنگوسٹک کے اندر یہ کوئی غلطی نہیں ہے. قرآن عملی تواتر سے اجماع سے ٹرانسفر ہوا ہے نسل در نسل. آج بھی آپ دیکھیں جب قرآن حکیم کی کتابت ہوتی ہے تو اینڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کچھ حفاظ نے باقاعدہ سگنیچر کیے ہوتے ہیں, کم از کم 5 بندوں نے, کہ ہم نے قرآن کو ورڈ بائی ورڈ پڑھا ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. حافظ اپنی کریمنگ سے پڑھ رہا ہے, وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے سے میچ نہیں کر رہا. وہ تو ٹرکی میں رکھا ہوا ہے میوزیم کے اندر, وہاں پہ بھی جو نسخہ ہے اس میں بھی نصف عام اسی طریقے سے ہی لکھا ہوا ہے. خیر اس زمانے میں تو عربی میں الفاظ میں نقطے بھی نہیں ہوتے تھے, یہ نقطے بھی بعد میں ایڈ کیے گئے, زیر زبر بھی بعد میں ایڈ کیے گئے, لیکن لکھنے میں وہ ویسے ہی ہے, الف کے ساتھ ہے, نون کے ساتھ نہیں لکھا ہوا. تو وہ اپنی کرائمنگ سے پڑھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا, تابعین نے تبع تابعین کو, یوں عملی تواتر اجماع سے نسل در نسل ٹرانسفر ہوا. لہذا اس میں باطل بالکل داخل ہو ہی نہیں سکتا. کوئی کاتبین وحی نے نعوذ باللہ نہ غلطی کی, نہ بعد میں کسی کاتب نے غلطی کی, یہ ہو ہی نہیں سکتا, پکڑی جائے گی. کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کرے گا پکڑی جائے گی. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے انہوں نے قرآن حکیم کی طرزیں لگا لگا کے نا, تو وہ عربی کے اپنے کچھ مضامین پڑھے ہوئے تھے اور کہا کہ یہ بھی قرآن کی ایک صورت ہے اور یہ ہے, لیکن وہ پکڑی گئی. اور یہ ایسی کتاب ہے کہ آپ انڈونیشیا کے مسلمان سے کہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کی پہلی آیت پڑھو الحمدللہ رب العالمین, دوسری آیت آپ جا کے افریقہ کے مسلمان سے سن لیں, تیسری جا کے رشیا کے مسلمان سے, چوتھی یورپ کے, 5ویں سب کانٹیننٹ, کوئی آپ کو فرق نظر ہی نہیں آئے گا. یہ واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ ہے. نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, لیکن چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی, آپ کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا. باقی انبیاء کے معجزات صرف ہمیں علم کی بنیاد پہ بتائیں, یہ فزیکلی ہمارے سامنے موجود ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک اس ذکر اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے تو کاتبین وحی چاہیں بھی تو کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتے, اللہ نے ذمہ لیا نا.
پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں، جسے سورہ حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں، فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کتاب کے اندر باطل نہ تو آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس حکمت والے کی طرف سے جو تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ یہ اس ہستی نے کتاب نازل کی ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن تو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے نا، ایگزیکٹلی اسی کی فوٹو کاپی ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ اس میں بھی پہلے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ ہی ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ اگرچہ قرآن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا، لیکن اللہ کے علم میں قرآن ہمیشہ سے اسی ترتیب میں ہے۔ نازل ڈیفرنٹ ترتیب سے اس لیے ہوا، جس طرح آپ دنیا میں بھی کوئی قانون کی کتاب لکھتے ہیں یا آئین کی بک لکھتے ہیں تو ایک ترتیب سے لکھی جاتی ہے نا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جو جرم ہے وہ بھی اسی ترتیب سے ہوگا۔ ہم کہتے ہیں اس پہ 224 کی دفعہ لگے گی، ہو سکتا ہے پہلی دفعہ 224 ہی لگی ہے، آپ کہیں یہ سٹارٹ تو 1 سے ہوتا ہے، بھائی 1 والا جرم ہوگا تو دفعہ 1 لگے گی نا۔ اگر پہلا جرم ہی 224 والا ہوا ہے تو قانون بنانے کے بعد پہلی دفعہ 224 ہی کسی بندے پہ لگے گی۔ اسی طریقے سے قرآن سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا، اللہ کے پاس اسی ترتیب میں تھا، لیکن جب جب حالات ہوئے اس اعتبار سے وہ صورتیں نازل ہوتی گئیں۔ سورۃ البقرہ کی کمنٹری آئی سورۃ الانفال میں، سورہ الاحزاب میں غزوہ خندق کی کمنٹری آئی، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کی کمنٹری آئی، اور سورہ التوبہ میں غزوہ تبوک کی۔ لیکن قرآن میں آپ ترتیب دیکھیں تو آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گی، اس لیے کہ قرآن کی ترتیب یہی اللہ کے پاس ہے۔ واقعات مختلف جگہ پہ جو ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اعتبار سے نازل ہوتے گئے۔ اس کی ترتیب اتنی انٹلیکچوئل ہے کہ یہ کتاب اگر اس ترتیب میں نہ ہوتی، یہ کتاب اتنی امپریسو نہ ہوتی ایک نئے پڑھنے والے بندے کے لیے۔ سورۃ البقرہ جیسی کوئی سورت ہی نہیں ہے پورے قرآن میں۔ سورۃ البقرہ کا رائٹ تھا کہ وہ قرآن میں پہلے نمبر پہ آتی۔ سورہ فاتحہ تو مقدمہ ہے نا، وہ ہم گنتی میں ضرور گنتے ہیں، لیکن وہ تو پورے قرآن کا مقدمہ ہے۔ لیکن سورۃ البقرہ کی جو شان ہے اور جس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کچھ کور کیا ہے، سورہ البقرہ ہی اس چیز کی حقدار تھی کہ وہ سٹارٹ میں ہوتی۔ حالانکہ سورۃ البقرہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہوا تھا۔ مکی قرآن 2/3 ہے، مدنی 1/3 ہے۔ 2/3 قرآن نازل ہو چکا، اس کے بعد سورۃ البقرہ نازل ہوئی، لیکن مصحف میں وہ سٹارٹ میں ہے، اللہ کے پاس بھی سٹارٹ ہی میں۔ قرآن کی ترتیب توقیفی ہے، یہ موقوف ہے اس بات پر کہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اللہ کی وحی کے ذریعے۔ یہ نبی علیہ السلام کا اپنا اجتہاد نہیں ہے، نہ یہ کاتبین وحی نے کوئی اپنی مرضی سے اسے ترتیب دے دی ہے کہ کون سی کدھر فٹ بیٹھتی ہے۔ اس قسم کی حرکت جو ہوئی ہے وہ پاروں کے ساتھ ہوئی ہے، ایسے ایسے کر کے وہ صفحے گن کے پارے انہوں نے ایسے کر دی ہیں۔ اسی لیے سورۃ الحجر کی ایک آیت جو ہے وہ پارہ نمبر 13 میں ہے، اور پوری سورۃ الحجر جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں ہے۔ ایک آیت انہوں نے توڑ کے ادھر ڈال دی، کیونکہ یہ کام بعد میں ہوا تابعین کے دور میں۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں قرآن کی سورتیں تھیں اسی ترتیب سے، آیات کے آگے نمبرنگ نہیں ہوئی تھی، وہ تار ڈالی جاتی تھی، نشان ہوتا تھا، 7 منزلیں ہوتی تھی تاکہ ایک ہفتے میں لوگ قرآن مکمل کر سکیں۔ بعد میں جب سستی آئی تو پھر ان کا ہم 30 دن میں قرآن مکمل کریں گے، پھر 30 پارے بنا دیے۔ 40 پارے کدھرے بھی نہیں، نہ سنی دے آنا شیعہ دے، ایک کہاڑیاں ہی چیریں۔ شیعہ کے پاس بھی یہی قرآن ہے جو سنیوں کے پاس ہے، کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ۔ بلکہ دمشق کے رائٹر ہیں عثمان طاہا، ابھی زندہ ہیں، سعودیہ والوں نے 90s میں انہیں ہائر کیا تھا، اور کئی مصحف سعودیہ کے لیے شاہ فہد پرنٹنگ پریس سے جو پرنٹ ہو رہے ہیں نا، جو آپ کو حاجیوں کو وہ ترجمے والا قرآن دیا جاتا ہے وہ موٹا سا، دارالاسلام والوں سے انہوں نے رائٹس لیے ہیں۔ یا یہ قرآن جو مسجد نبوی شریف میں، بیت اللہ شریف کی مسجد میں رکھا ہوا ہے، یہ والا بلو بائنڈنگ والا،
اس کے ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہو رہی ہے. یہ اسی دمشق کے کاتب عثمان طہا کا لکھا ہوا ہے. یہی گرین بائنڈنگ کے ساتھ ہے جو عربی سٹائل میں لکھا ہوا ہے, وہ بھی عثمان طہا نے لکھا ہے. یہ خط ثلث میں لکھا ہوا ہے, وہ خط ریحان کے اندر لکھا ہوا ہے. اور مزے کی بات, سیم یہی قرآن ایران سے بھی پرنٹ ہوتا ہے, اس میں بائنڈنگ ریڈ ہے, اندر وہی کاتب ہے, اس کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے عثمان طہا. کاتب وہی ہے, قرآن اس نے لکھا, سعودیہ بھی پرنٹ کر رہا ہے جو سنیوں کا گڑھ ہے, اور شیعہ کا گڑھ ایران وہ بھی اسی کو پرنٹ کر رہا ہے. ہم جواد نقوی صاحب کے مدرسے میں گئے, ہزاروں سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں وہاں, تو میں نے ان کا قرآن جب چیک کیا تو انہوں نے تو پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے عثمان طہا, دمشق کا جو کاتب ہے عثمان طہا, اور لکھا ہوا مصحف عثمانی. اچھا, یہ اب اللہ کی طرف سے ایک سمجھ لیں کرامت ہی ہوئی ہے کہ یہ مصحف عثمانی بھی ہے اور اس کا کاتب بھی عثمان طہا اس کا نام ہے, ابھی زندہ ہے. آپ ویکیپیڈیا پہ لکھیں تو اس کا پورا تعارف کھل جائے گا. لہذا سنی اور شیعہ کا قرآن ایک ہی ہے, پوری دنیا میں ایک ہی قرآن ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2, جو کاتبین وحی کے حوالے سے ایک مس ہینڈلنگ ہوئی ان سے, اسی کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس ایشو کو پہلے ہی ڈسکس کیا ہے. سورۃ القیامہ میں آیت نمبر 16 سے 19 تک, لا تحرک بہ لسانک, اے نبی علیہ السلام قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں. لتعجل بہ, یعنی آپ علیہ السلام اپنی مبارک زبان کو ساتھ ساتھ تیزی سے حرکت نہ دیں کہ آپ قرآن حکیم کو گرپ کر لیں, کریم کر لیں, کیونکہ جب آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام کے سینے پہ نازل ہو رہا ہے نا, تو آپ علیہ السلام کو جو آواز سنائی دیتی تھی آپ اپنی زبان کو تیزی سے اس کے ساتھ حرکت دیتے تھے کہیں میں بھول نہ جاؤں. ظاہر ہے وہ ایک ہی چانس ہے, نازل ہو رہا ہے, تو نبی علیہ السلام کو کہا گیا آپ نے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہیں دینی. ان علینا جمعہ وقرآنہ, بے شک یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس قرآن کو جمع کریں گے آپ کے سینے میں, اور اس کا پڑھنا بھی ہمارے ذمے ہے آپ پر. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, پس جب قرآن کی قرات ہو, فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, تو آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, اس کے بعد اس قرآن کا جو بیان ہے یعنی اس کی تفسیر, جو سنت صحیح الاسناد حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی, یا قرآن حکیم میں چند آیات ایسی نازل ہوئی جنہوں نے دوسری آیات کی تفصیل بیان کی, یہ ہمارے ذمے ہے. اسی لیے ڈاکٹر سرار صاحب نے اپنی جو قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی تھی اس کا نام بیان القرآن رکھا تھا, وہ یہاں سے لیا تھا. ثم ان علینا بیانہ, قرآن کا بیان یعنی اس کی تشریح کرنا یہ ہمارے ذمے ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری میں ایک حدیث ہے, ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ اپنی مبارک زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ اسے جلدی جلدی کریم کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ نہ کریں, آپ نے ٹینشن نہیں لینی, یہ ہم آپ کو مرزانہ طور پہ یاد کروا دیں گے. نبی علیہ السلام نے قرآن خود یاد نہیں کیا, باقیوں نے خود یاد کیا ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر قرآن خود کریم کروا دیا. الحمدللہ, یہ معجزہ ہے. جب نبی علیہ السلام کو یہ کریم ہو گیا تو آپ کی تو اپنی ٹینشن ہوگی ختم. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا الذی علم بالقلم, اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے. یہ بعض لوگ جو ہے نا وہ لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا اسے عیب تصور کرتے ہیں, جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. آج دنیا مان رہی ہے نا جی, یہ سارا علم جو ہے وہ قلم کے ذریعے ہوا ہے نا. وہ قلم چاہے ٹائپ رائٹر کا ہو, کاتب کا ہو, ہر چیز لکھ کے ہی کی جا رہی ہے نا. زبانی کلامی تو نہیں چل رہا. دنیا میں جتنی بکس ہیں چاہے وہ PDF فارمیٹ میں بھی ہوں, یونیکوڈ میں بھی ہوں, لکھی ہوئی ہے نا. جتنے سائنٹسٹ نے تحقیقات کی ہیں, آئنسٹائن نے اگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی ہے تو پوری اس نے ورکنگ کی ہے. اس نے تو جرمن لینگویج میں لکھی, بعد میں انگریزی میں آئی, لکھ کے ہی علم ٹرانسفر ہوا ہے. یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے سامنے پرچی رکھ کے پڑھے. ہمارے یہاں پہ وہ ایک خاص سیاسی جماعت نے اس کو عیب بنا لیا, اور پھر ہوا یہ کہ جو پرچیاں نہیں رکھتا تھا وہ کبھی جاپان اور جرمنی کی سرحد کو ملا دیتا تھا آپس میں.
پھر یہ غلطیاں ہوتی ہیں، بلنڈر ہوتے ہیں. لہذا جب بڑے کبھی کوئی بات کے لیے بیٹھے، ان کا کام ہے کہ اپنے پاس نوٹس لکھیں. نبی علیہ السلام بھی قرآن حکیم کو کرائمنگ پہ نہیں چھوڑتے تھے. آپ نے وہ وحی لکھوائی، اگرچہ آپ کو کرائم تھی لیکن وحی کو لکھواتے تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے قیام اللیل میں رات کو، چونکہ 13 سالہ مکی دور میں 5 نمازوں کا شیڈیول نہیں تھا، صرف رات کی نماز ہوتی تھی، اور وہ آپ نہ سمجھیں آپ والی نماز ہوتی تھی، کبھی آدھی رات کبھی 2/3 رات. صحابہ کرام سنتے تھے، نبی علیہ السلام تلاوت کرتے تھے، وہ پیچھے پیچھے اسے ریپیٹ کرتے رہتے تھے. 70 صورتیں، 114 میں سے 70 صورتیں ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سن کے یاد کر لی. عرب کے لوگوں کا حافظہ تو پھر بلا کا تھا نا. ظاہر اس زمانے میں کاغذ کی صنعت تو ہے ہی نہیں تھی نا عربیوں کے پاس، یہ ذہن میں رکھیے گا. قرآن کو ریٹن فارم میں ہر گھر میں نہ ہونا یہ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ کاغذ نہیں تھا. چمڑوں پر قرآن لکھا جاتا تھا، درختوں کی چھالوں کے اوپر. اس کے لیے تو بھائی اگر آپ نے قرآن گھر میں رکھنا ہے تو ایک پورا کمرہ بہت بڑا چاہیے قرآن رکھنے کے لیے، یہ اس طرح ہاتھ میں نہیں آ سکتا. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے. اور اگر کاتب نے لکھا ہوتا بھائی یہ جو ایک قرآن ہے نا آج کی ڈیٹ میں 22 ستمبر 2024 بمطابق 17 ربیع الاول 1446 ہجری، اگر آپ اس کو کاتب سے لکھوائیں نا کم از کم 30 لاکھ روپے کا، کم از کم اچھی خوش خطی کے اندر. جو لوگ شوقیہ پرنٹنگ کے لیے لکھواتے ہیں ذرا ان سے پوچھیں. اور یہ 30 لاکھ بھی میں آپ کو ویسے کم بتا رہا ہوں، کچھ سال پہلے کا ہے، ہمارے جیل میں ایک بندے نے لکھوایا تھا. تو پھر ہمارے گھروں میں قرآن تو نہیں ہونے تھے. یہ تو اللہ بھلا کرے ہارون رشید کا، اس نے باہر سے بزرگان دین منگوائے. بزرگان دین اس وقت نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کافر ہی تھے. چائنا سے کچھ لوگ منگوا لیے، کچھ رشیا سے، اور بیت الحکمہ جو ہاؤس آف وزڈم اس نے بنایا تھا 2 صدی ہجری کے اندر، پھر اس نے یہ لکھوانے شروع کیے. کاغذ بنانے کا طریقہ آ گیا مسلمانوں کے پاس، اور پھر یہ قرآن عام ہوا. ورنہ پہلے لوگ زبانی یاد رکھتے تھے. کہتے نہیں حدیث کی کتابیں پہلے کیوں نہیں اس طرح لکھی گئی؟ بھائی کاغذ نہیں تھا، کدھر لکھتے؟ زبانی یاد رکھنی تھی نا. قرآن نہیں تھا لکھا ہوا سوائے چند ایک نسخوں کے، وہ میچ کرنے کے لیے. لیکن یہ کہنا کہ نعوذ باللہ قرآن کو حضرت ابوبکر نے یا حضرت عثمان نے جمع کیے، بالکل جھوٹ ہے. نبی علیہ السلام خود قرآن لکھواتے تھے. صحابہ کرام حافظ قرآن کس طرح تھے؟ حافظ تو وہ ہوگا جسے پتا ہوگا قرآن یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اس کے بغیر کو حافظ ہو سکتا ہے؟ رینڈم صورتیں یاد ہونے سے آپ کیسے چیک کریں گے؟ لہذا یہ جو ایک مت مشہور ہے مسلمانوں میں بھی کہ حضرت ابوبکر کے دور میں قرآن جمع ہوا اور بعد میں حضرت عثمان نے اسے فائنلائز کیا، نہیں. نبی علیہ السلام خود قرآن امت کو دے کے گئے ہیں، ترتیب بھی بتا کے گئے ہیں، لکھوا کے بھی گئے ہیں. وہ کیا ہوا تھا وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے تو سیدہ فاطمہ آئیں، اور اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم ان کی چال بالکل رسول اللہ کی طرح تھی. وہ فوٹو کاپی تھی. نبی علیہ السلام جس طرح چلتے تھے نا تو سیدہ فاطمہ بالکل نبی علیہ السلام کی طرح چلتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے انہیں ریسیو کیا، مرحبا پیاری بیٹی، اپنے ساتھ بٹھایا. اما عائشہ کہتی ہیں ہم چند ازواج حضور کی وہاں پہ موجود تھی لیکن تھوڑی دور بیٹھی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کے کان میں سرگوشی کی. بس وہ سننا تھا تو سیدہ فاطمہ ہزاروں کے تار رونا شروع ہو گئی. اب بیویاں بھی یہ منظر دیکھ رہی ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ باپ بیٹی آپس میں کیا راز و نیاز کر رہے ہیں. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. پھر نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو اپنے قریب کیا، پھر ایک اور بات کی، وہ مسکرانا شروع ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کے گئے تو اما عائشہ فوراً آئی اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے کان میں کیا گفتگو کی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز نہیں کھولوں گی. ظاہر وہ بات ہی ایسی تھی کہ اس وقت نہیں بتائی جا سکتی تھی.
ورنہ ان بیویوں نے بھی رونا شروع کر دینا تھا. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی نا، اس کے بعد ایک دن جب سیدہ فاطمہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ جو میرا حق ہے تم پر کہ میں تمہاری ماں لگتی ہوں رشتے میں، مجھے بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت تمہارے کان میں کیا بات کی تھی. تو انہوں نے کہا ہاں اب میں بتا سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ میرے کانوں میں یہ راز بتایا کہ ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں مجھ سے دورہ قرآن کرنے کے لیے. وہ مجھ سے قرآن سنتے تھے اور پھر حضرت جبرائیل بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھیں، کیونکہ آیتیں بھی کئی ایسی ہیں جو مختلف مواقع پہ نازل ہوئی ہیں، یکمشت نہیں بڑی بڑی صورتیں نازل ہوئی بھی. پھر وہ نبی علیہ السلام سے سنتے تھے کہ آپ اسی ترتیب میں پڑھ رہے ہیں جس ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے. اور اسے کنفرم کون کرتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. لیکن اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دفعہ آئے ہیں دورہ قرآن کرنے کے لیے. یہ آپ کا آخری سال تھا اور انہوں نے 2 دفعہ مجھ سے قرآن سنا. قرآن نبی علیہ السلام سے جب ہی سنا جا رہا تھا نا جب اس کی کوئی ترتیب تھی. بغیر ترتیب کے کوئی چیز سنی جا سکتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک حضرت جبرائیل کو سنایا 2 دفعہ. مجھے لگتا ہے کہ اب اگلے سال شاید میں زندہ نہ رہوں. یہ جو اتنی تاکید ہو رہی ہے نا کہ اس سال 2 دفعہ سنا گیا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب فائنل ہو رہا ہے. قرآن 23 سال میں قرآن نازل ہوا. تو اس پہ میں رو پڑی. پھر نبی علیہ السلام نے میرے کان میں یہ کہا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو اور میرے اہل البیت میں سے سب سے پہلے میری وفات کے بعد تم مجھے آ کے ملو گی. اور 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ بھی بمشکل 22-23 سال کی عمر میں فوت ہو گئی. تو جب انہیں یہ تسلی ہوئی کہ 6 مہینے بعد میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچ ہی جاؤں گی تو ساتھ یہ بھی خوشخبری کہ جنتی عورتوں کی سردار، تو اس پہ وہ مسکرائیں. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے اور اسی صورت میں کرتے تھے جب وہ ترتیب میں موجود تھا. اسی ترتیب سے نبی علیہ السلام حفاظ کو سکھایا کرتے تھے. حافظ قرآن اگر صحابہ میں تھے تو وہ کیسے تھے؟ حافظ بغیر ترتیب کے ہو سکتا ہے؟ ترتیب کس وقت ہوگی؟ جب نبی علیہ السلام سکھاتے ہوں گے. اور آپ علیہ السلام وہی لکھوایا کرتے تھے باقاعدہ. وہ حدیث بھی سن لیں صحیح بخاری میں. جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی اس میں سینکڑوں قاری قرآن کے شہید ہوئے. اس زمانے میں جو حفاظ تھے ان کے لیے ٹرم قاری کی یوز ہوتی تھی. ہمارے ہاں تو جسے صورتیں یاد ہوں اور تجوید آتی ہے اسے قاری کہتے ہیں، اور جسے نہ عربی صحیح طریقے سے آتی ہے صرف رٹا مارا اسے حافظ کہتے ہیں. لیکن صحابہ اکرام میں قاری اسے کہا جاتا تھا جو حافظ بھی ہو اور قرآن حکیم کو اچھے طریقے سے پڑھ بھی لیتا ہو. تو سیدنا عمر نے ریکویسٹ کی حضرت ابوبکر چونکہ خلیفہ تھے کہ کیوں نہ ہم نبی علیہ السلام کا جو لکھوایا ہوا قرآن ہے جو مختلف لوگوں کے پاس ریٹن فارم میں موجود ہے اسے ایک جگہ جمع کریں. ریٹن ریکارڈ سکیٹرڈ فارم میں تھا، کچھ ایک صحابی کے پاس ہے کچھ، لیکن وہ کنفلکٹ تو آتا ہی نہیں تھا. زبانی تو سب کو یاد تھا نا. اب مجھے بتائیں سورہ فاتحہ میرے پاس ریٹن نہ بھی ہو ہمیں تو آتی ہے نا، زبانی آتی ہے. اب کوئی کہ جی سورہ فاتحہ فلاں گھر میں رکھی ہوئی ہے، سورہ بقرہ فلاں گھر میں رکھی ہوئی ہے، اگر حافظ ہے اسے تو فرق نہیں پڑتا. اور صحابہ کرام حافظ تھے، قاری تھے. تو صحیح بخاری میں آتا ہے جب یہ مشورہ دیا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو نبی علیہ السلام نے خود نہیں کیا، کہ آپ نے یہ سارے نوٹس ایک جگہ جمع نہیں کروائے. آپ نے زبانی سکھایا، لکھوائے ضرور تھے تاکہ میچ کرنے پڑے تو کر لینا، اور ایک جگہ ہو بھی نہیں سکتے تھے. میں نے بتایا صفحہ تو ہے ہی نہیں تھا نا بھائی، چمڑے پر کھجور کی چھال کے اوپر. وہ تو آپ کو ایک صورت رکھنی پڑے تو اتنی بڑی جگہ چاہیے اس کے لیے، کاغذ نہیں ہے. پھر حضرت ابوبکر قائل ہو گئے حضرت عمر کے مشورے پہ. پھر سیدنا ابوبکر نے زید ابن ثابت کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ زید تم رسول اللہ کے کاتب وحی ہو. ان کے ماموں کو نہیں بلایا،
اور ماموں اس وقت مسلمان ہوئے جس کے بعد بس تھوڑا سا ہی قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ اتنے ظالم ہیں، کہتے ہیں کہ جی ماموں کے بارے میں آپ رسول اللہ کی بھی کوئی بات بیان کرو گے نا بخاری مسلم سے تو قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، قرآن اگر مشکوک ہوتا تھا تو تمہارے ماموں کی ڈیوٹی کو نہیں حضرت ابوبکر نے لگائی؟ زید ابن ثابت کو بلایا اور کہا کہ تم رسول اللہ کی وحی لکھتے تھے، تو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم یہ تمام اصحاب سے نوٹس جمع کرو اور ایک جگہ لے کر آؤ۔ مجھے بتائیں، یہ نوٹس جو سکیٹرڈ فارم میں تھے انہیں ایک ترتیب وہی شخص دے سکتا ہے جس کے دماغ میں آلریڈی موجود ہو کہ میں نے کون سی صورت کہاں رکھنی ہے، کون سی کہاں رکھنی ہے۔ اس کا مطلب ہے حافظ تھے، قرآن ترتیب میں ہی تھا، ترتیب ہی بعد میں نہیں لگائی گئی۔ وہ کریمنگ کی بنیاد پہ انہوں نے نبی الاسلام کے نوٹس جمع کرنے شروع کیے، اور زید ابن ثابت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم ابو بکر اگر مجھے یہ کہتے نا کہ یہ پہاڑ کھود کے اس کو دوسری جگہ شفٹ کر دو تو یہ میرے لیے زیادہ آسان تھا، قرآن کے حوالے سے اتنی بڑی ذمہ داری پوری کرنا ہی میرے لیے مشکل کام تھا۔ اور یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کاتب نے اگر غلط لکھ دیا تو بس اسی طریقے سے چلتا رہا۔ اللہ کے بندو، وہ تو اس کو اتنی احتیاط سے کام کرتے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے غلط لکھنے کا۔ اب جب وہ قرآن جمع ہوا تو 2 قرآن کی آیات ایسی تھیں جو نہیں مل رہی تھی ریٹن فارم میں۔ کہتے ہیں جی آیات گمی ہوئی تھی، اور بھائی گمی بھی کہاں سے تھی؟ اگر گمی ہوئی ہوتی تو ڈھونڈی تو نہ جاتی، بھائی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ آیتیں ہیں۔ اگر وہ گم گئی ہیں تو پھر یہ کس نے بتایا کہ وہ 2 آیات ہی جو گم گئی ہیں؟ وہ پتا تھا، وہ لکھا ہوا ہے بخاری میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ التوبہ کی ایک روایت میں کچھ اور آیات کا ذکر آتا ہے۔ صحابہ کو زبانی یاد تھی، لیکن جو نبی علیہ السلام نے خود نوٹس لکھوائے ہوئے تھے نا، وہ 2 آیتیں آپ علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی نہیں مل رہی تھی کہ وہ کس بندے کے پاس ہے۔ وہ ایک بندے کے پاس ملی، سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس، دوسرے کے پاس نہیں مل رہی تھی۔ زید بن ثابت نے یہ رول بنایا تھا کہ جب تک 2 صحابہ کے پاس کم از کم مجھے نوٹس نہ ملیں اس وقت تک میں اپنا یہ کام کمپلیٹ نہیں سمجھوں گا۔ یہ 2 آیات ایسی تھی جو کسی دوسرے صحابی کے پاس نہیں تھی، وہ بھی معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ بخاری میں ہی آتا ہے اور پورا واقعہ سنن نسائی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے میں ایک شخص کے ساتھ سودا کیا کسی سواری کا۔ آپ نے کہا کہ تم ادھر رکو، میں گھر سے رقم لا کے تمہیں دیتا ہوں، اشرفیاں۔ نبی علیہ السلام گھر گئے، پیچھے سے کسی نے زیادہ قیمت لگا دی اس کو۔ جب حضور آئے تو اس نے کہا آپ کا تو میرا سودا ہی نہیں ہوا، اگر آپ سچے ہیں تو اپنا گواہ پیش کریں۔ وہاں سے حضرت خزیمہ گزر رہے تھے اور ان کا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اللہ کے نبی کے ساتھ سودا کیا۔ معاملہ سیٹل ہو گیا۔ بعد میں حضور نے کہا تم نے کہاں سے گواہی دے دی، تم تو موجود ہی نہیں تھے۔ ان کا یا رسول اللہ آپ کی مبارک زبان پہ میں نے اتنی بڑی بڑی گواہیاں دی ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، اے گواہی تو شاہی کوئی نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ ہر معاملے میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر میرا خزیمہ کسی معاملے میں اکیلا بھی آ گیا تو اس کی گواہی 2 کے برابر تم نے شمار کر لینی ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر کے دور میں وہ قرآن کی 2 آیات ملی صرف اس بندے کے پاس، اور ان کی گواہی کو 2 کے برابر شمار کیا۔ حضور کی وفات کے بعد آپ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ تو یہ اتنی ذمہ داری کے ساتھ کام کیا گیا۔ یہ نسخہ تیار ہو گیا، ایک نسخہ اتنی مشکل سے۔ بھائی اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھے، کاغذ نہیں تھا، یہ ایک ماڈل نسخہ تھا کہ اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہے تو لوگ اس کو دیکھیں گے۔ اور یہ نسخہ حضرت ابوبکر نے نہیں لکھوایا، نبی علیہ السلام کا لکھوایا ہوا تھا، ایک جگہ پہ جمع کیا، کمپائل کیا، رسول اللہ کے پرسنل نوٹس جو لکھوائے ہوئے تھے، جس کو آپ علیہ السلام خود چیک کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بس لکھوا دیتے تھے، چیک بھی کرتے تھے۔ لکھوانے کے بعد کہتے تھے اسے پڑھو، پھر نبی علیہ السلام اسے ریکنفرم کرتے تھے کہ تم نے اس کو یوں نہیں یوں لکھنا ہے، فلاں آیت کو فلاں جگہ لکھنا ہے۔
پھر صحیح بخاری میں آتا ہے دوسری فیز آئی حضرت عثمان کے دور میں، کیونکہ مسلمانوں کی امپائر 3 بر اعظموں تک پھیل چکی تھی۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے لیے حضرت عثمان جب لوگوں کو تیار کر رہے تھے، یہ رشیا بھی انہی کے دور میں فتح ہوا، تو انہوں نے دیکھا جو اجمی لوگ ہیں رومنز اور پرشینز میں سے جو مسلمان ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو حذیفہ ابن یمان نے کہا اے امیر المومنین، اس امت کو آپ اختلاف سے بچائیں اور ایک قرات کے اوپر انہیں جمع کریں، ڈائلیکٹ کے اوپر۔ یہ ڈائلیکٹ مختلف ہو سکتے ہیں، ہم یہاں جیلم کے جو لوگ ہیں کسی کو بلانا ہو تو ہم کہتے ہیں ادھر آ، پنڈی کے لوگ کہتے ہیں ادھر آ، ورڈ ایک ہی ہے، ڈائلیکٹ ڈفرنٹ ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں بھی عربی کے مختلف ڈائلیکٹ تھے، لوگ مختلف انداز میں پڑھ رہے تھے، تو سیدنا عثمان نے کہا کہ میں اب اسے عرب کے اس ڈائلیکٹ میں جمع کروں گا ریٹن فارم میں جس ڈائلیکٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن لکھوایا تھا، جو قریش کا ڈائلیکٹ ہے۔ ویسے بخاری مسلم میں ہے قرآن حکیم 7 قرات پہ نازل ہوا ہے، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام خود قریش سے تعلق رکھتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باقی قرات کو زبانی چلائیں گے، وہ آج تک چل رہی ہیں 7 قراتیں، لوگوں نے سبع عشرہ کے کورس کیے ہوئے ہیں، لیکن ریٹن فارم میں یہ ہمارے پاس بھی وہی ڈائلیکٹ چل رہا ہے، پوری دنیا میں ہی چلتا ہے۔ لیکن آپ عربی مختلف قاریوں کو سنیں گے وہ مختلف ڈائلیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، ایک قرات میں سے پڑھا جاتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَے، وہ ڈائلیکٹ ہے، ہم پڑھتے ہیں سجا، وہ پڑھتے ہیں سجے، ورڈ ایک ہی ہے۔ لیکن چونکہ نبی علیہ السلام قریش سے تھے، بنو ہاشم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کو پوری کی پوری خلافت میں پھیلانا تھا، تو سیدنا عثمان نے وہی نسخہ منگوایا جو حضرت ابوبکر نے جمع کیا تھا۔ بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ نسخہ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا، حضرت عمر نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ ام المومنین کو دیا، اور حضرت عثمان کے دور میں حضرت حفصہ سے ہی منگوایا گیا جو ہماری ماں ہے اور حضرت عمر کی بیٹی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، اور اس کو دیکھ کے پھر 3-4 کاپیاں اور تیار کی گئیں۔ حضرت عثمان نے، حضرت ابوبکر نے جو نبی علیہ السلام کے نوٹس جمع کیے تھے اس کی کاپیاں تیار کی تھی، خود کوئی ایڈ نہیں کیا۔ یہ مصحف عثمانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسے پوری خلافت میں پھیلایا، ورنہ وہ اگر دیکھا جائے تو وہ مصحف محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کمپائل حضرت ابوبکر نے کیا تھا، حضرت عثمان نے صرف اس کی فوٹو کاپیز نکالی ہیں، اور جو بڑے بڑے سٹیز تھے وہاں بھجوا دیا، ایک پرشین امپائر کی طرف بھیج دیا، ایک رومن امپائر کی طرف، وہ علاقے جو مسلمانوں کے پاس آ گئے تھے، ایک مدینہ شریف میں نسخہ رکھ لیا، اور وہ نسخوں میں سے چند ایک نسخے آج بھی موجود ہیں۔ ایک خود حضرت عثمان کے پاس تھا جس کی وہ تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سورہ البقرہ کی آیت پہ پہنچے، اس آیت کے اوپر حضرت عثمان کے خون کے دھبے آج بھی موجود ہیں۔ توپ کاپی میوزیم میں وہ قرآن رکھا ہوا ہے حضرت عثمان کا، کسی کو کوئی خدشہ ہو وہ چیک کر سکتا ہے۔ ہماری کتاب آج تو کاربن ڈیٹنگ ہو سکتی ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا یہ بعد میں لکھا ہوا ہے، آپ کو لائیو پتہ چل جائے گی۔ پچھلے دنوں بھی ایک نسخہ ملا انہیں جو انگلینڈ کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات تھیں، ایگزیکٹلی وہی ہیں جو ہمارے قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آج جو نان مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا، سب سے زیادہ جن باتوں سے امپریس ہوتے ہیں نا عقیدہ توحید کے بعد، وہ یہ ہے کہ یار قرآن کا کوئی ورژن ہی نہیں ہے، وہ جو آپ کو ملتی ہیں چیزیں وہ قرات ہیں 7، وہ ڈائلیکٹ ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی امت کے لیے آسانی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ وہ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں جو قرآن چلتا ہے نا، جو سکھایا جاتا ہے، وہ اسی ڈائلیکٹ میں جو قریش کی ڈائلیکٹ ہے اسی میں ریٹن فارم میں رکھا جاتا ہے، وہی آگے سکھایا جاتا ہے۔ جو آپ عربی قاریوں کو بھی سنتے ہیں، امام کعبہ کو سنتے ہیں، مسجد نبوی کے امام کو، یا ہمارے جو یہاں اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں، وہ اسی ڈائلیکٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو قریش کا ہے، جو سیدنا عثمان کا وہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ بیسیکلی وہ سیدنا ابوبکر نے نبی علیہ السلام کے نوٹ جمع کیے تھے، انہی کی کاپیز آگے نکالی گئی تھی۔
تو یہ آپ کو ہسٹوریکل کریکشن ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے اکثر مسلمانوں کو بھی سنا ہے وہ کہتے ہیں قرآن تو نبی الاسلام کے بعد جمع ہوا۔ اللہ کے بندو، اگر اللہ کے نبی قرآن نہیں اس امت کو دے کے گئے، قرآن میں تو آیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورۃ المائدہ میں، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیں جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا فریضہ ہی ادا نہیں کیا۔ تو نبی الاسلام تو اپنا فریضہ ادا کر کے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے، امت تک قرآن پہنچایا ہے، الحمدللہ۔ باقی اس میں اس لیول تک حفاظت ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، ایک کاتب وحی تھا جس نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران خود نبی علیہ السلام سے پڑھی تھی، بعد میں مرتد ہو گیا، شیطان غالب آیا، اور پھر اس نے یہ بکواس کی کہ نبی کو تو کچھ نہیں آتا، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہوتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے بھائی، یہ میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ بھی کاتب نے غلط بھی لکھ دیا تو چلتا رہا، اس طرح ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی، دفناتے تھے زمین باہر پھینک دیتی تھی۔ بعض لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید یہ رسول اللہ کے ساتھی یہ کرتے ہیں، اسے اوپنلی سب کے سامنے دفنایا گیا دن کی روشنی میں، پھر زمین نے باہر پھینک دیا۔ کئی دفعہ یہ عمل ہوا، پھر انہوں نے اس کی لاش کو باہر رہنے دیا، ان کا یہ اب زمین میں نہیں جائے گا۔ اتنا بڑا مجرم کاتب وحی ہو کر مرتد ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ہے۔ یہ معجزہ ظاہر کرنا ضروری تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کاتب نے غلط لکھ دیا اور ویسے ہی آج تک چلتا آ رہا ہے، اور بھائی جس نے صحیح لکھا تھا وہ جب مرتد ہو گیا اسے زمین نے قبول نہیں کیا، اور سب کے سامنے معجزہ یہ ظاہر ہوا۔ نبی علیہ السلام کی پروفیسی پوری ہوئی کہ اس کا جرم اس بڑے لیول کا ہے کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ لہذا اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ کسی شخص کا کاتب وحی ہونا بھی کوئی فضیلت نہیں ہے اگر اس کے اعمال درست نہیں ہے، ورنہ یہ تو اوریجنل کاتب وحی تھا جو خود نبی علیہ السلام سے پڑھا ہوا تھا، اس کا کاتب وحی ہونا بھی اسے کام نہیں آیا، جب مرتد ہوا تو فارغ ہو گیا، سیدھی سی بات ہے۔ لہذا آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا نفع اسے اسی صورت میں ملنا ہے جب وہ مرتے دم تک ایمان کے اوپر قائم رہے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب آمین۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان آمین۔ اب میرے بھائیو آخری علمی پوائنٹ کی طرف آ جائیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ لقب ہے امی، یہ بڑا خاص لقب ہے۔ اس کا مطلب ان پڑھ ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کسی سے پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو علم سکھایا، یہ ہے اس کا معنی۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی وہ خوبی ہے، جو آپ کی وہ نشانی ہے جو اگلی الہامی کتابوں میں آپ کی خصوصیت بنا کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے نا وہ امی ہوں گے۔ باقی انبیاء اکرام کو جو کتابیں دی گئیں سلیبس کی فارم میں دی گئیں، یکمشت ہی دے دی گئیں، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے سینے پر قرآن نازل ہوا 23 سال تک ہوتا رہا، اور اللہ نے یاد بھی کروایا۔ اور وہ قرآن کہ جس کے بارے میں قرآن میں آیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کرتے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے روب کی وجہ سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی تجلی سے کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا نا۔ قرآن بھی اللہ کی صفت ہے،
یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے, اللہ کی صفت ہے. اس کے اندر بھی اللہ نے وہی خوبی رکھی ہے کہ اگر یہ بھی پہاڑ پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. یہ تو پھر نبی علیہ السلام کا دل مبارک ہے, یہ اس کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قرآن کو نازل کیا. الحمدللہ. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے کا ذکر کیا. ویسے تو کئی مقامات میں ہے, لیکن یہ خاص اسپیسیفک مقام ہے کیونکہ اس میں اگلی کتابوں کا بھی ذکر ہے. الذین یتبعون الرسول, اہل ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں, النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اس رسول کی یہ پیروی کرنے والے ہیں جو نبی امی ہیں, جن کو یہ لکھا ہوا پاتے ہیں, جو ان کے پاس اپنی کتابیں ہیں, تورات ہو یا انجیل, ان میں اس نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان فرمائی ہیں کہ یہ نبی امی ہے. پھر آگے بھی ذکر ہوا کہ وہ ان کے اوپر جو بوجھ ہیں ان کو دور کرتے ہیں, پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں, اور جو انہوں نے مختلف قسم کی رسومات خود ساختہ بنا لی تھی, وہ جو غلامی کے طوق تھے, ان سے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے نجات دی. کافی لمبی آیت ہے, لیکن یہ پورشن آج میں نے صرف اتنی ڈسکس کرنا تھا کہ تورات اور انجیل میں بھی نبی امی کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پچھلے دنوں جب آسٹریلیا کے بشپ نے, ماربری ایمینول نے, قرآن حکیم کے حوالے سے 5 اعتراضات کیے تھے, اور اسلام کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اس میں نے کافی سارے ریفرنسز دیے تھے. ان میں سے 2 ریفرنسز میں دے دیتا ہوں. ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ سے, تورات سے, ڈیوٹرانومی چیپٹر ہے, کتاب الاستثناء, باب نمبر 18 ہے, اس کا چیپٹر نمبر 18 اور ورس نمبر 18 ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ میں تیرے جو یہ فالورز ہیں ان کے بھائیوں میں سے, یعنی یہ بنو اسرائیل ہیں, ان کے بھائی کون؟ بنو اسماعیل, ان میں سے تیری مانند ایک رسول بھیجوں گا, اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, وہ سب کچھ بتائے گا جو کچھ اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا. اور یہی بات قرآن میں موجود ہے, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرتا ہے. اچھا, یہ جو حضور کی خوبی ہے یہ باقی انبیاء کو اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو طور پہ سلیبس دے دیا گیا نا, لیکن انہیں بتایا جا رہا ہے کہ بنو اسماعیل میں وہ پیغمبر آئیں گے جن کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, یعنی زبان ان کی ہوگی اور کلام میرا ہوگا. پھر نیو ٹیسٹمنٹ جو انجیل ہے, اس میں جو گاسپل آف جان ہے, یوحنا کی انجیل, 4 ہے نا, ان میں سے ایک یہ یوحنا کی انجیل, چیپٹر نمبر 16 میں آیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنے حواریوں سے کہتے ہیں, یہ جو باقی الہامی کتابیں یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح قرآن حکیم ہے. آپ سمجھ لیں قرآن, بخاری, مسلم کو اگر مکس کر دیا جائے نا تو اس طرح کر کے وہاں پہ مکسچر ہوا ہوا ہے. ان کے نبی کی جو احادیث ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوئی ہیں, جو کچھ سنا انہوں نے وہ مکس ہے, اس فارم میں نہیں ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم اس کے متحمل نہیں. جب وہ آئیں گے, یعنی میرے بعد جو پیغمبر آئیں گے, وہ تمہیں سچائی کی طرف رہنمائی کریں گے, اور جو وہ اللہ کی طرف سے سنیں گے وہی تمہارے سامنے بیان کریں گے, اور تمہیں مستقبل کی خبریں دیں گے, اور دنیا میں وہ میرے جلال کو ظاہر کریں گے. اور حقیقت بات ہے, عیسیٰ ابن مریم کا دفاع اگر کسی شخصیت نے کیا ہے نا تو وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو مذہبی لوگ تھے وہ تو جیوز تھے, انہوں نے تو انہیں آؤٹ آف ویڈ لاک کہنا شروع کر دیا, دجال کہنا شروع کر دیا, نعوذ باللہ. آج اگر مسلمان دنیا میں نہ ہوتے اور رسول اللہ کی تعلیمات ہمارے پاس نہ ہوتی تو صرف کرسچنز ہی حضرت عیسیٰ کو مان رہے تھے. کرسچنز کو چھوڑ کے صرف ہم مسلمان ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں اور ان کا ٹرو سٹیٹس بتاتے ہیں. نہ وہ سٹیٹس جو یہودیوں نے کلیم کیا اور نہ وہ جو کرسچنز نے کلیم کیا کہ نعوذ باللہ ڈیوینٹی میں انہیں کلیم کر دیا. ہم بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں,
वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा हैं, दुनिया और आखिरत में अल्लाह के मुकर्रब हैं। उनकी पैदाइश मोजज़ाना है। उनको जो मोजज़ात दिए गए वो किसी और पैगंबर को नहीं दिए गए। मुर्दों को जिंदा कर देना अल्लाह के हुक्म से, मट्टी की मूरत में फूंक मारना, उसका परिंदा बन जाना अल्लाह के हुक्म से। इसी तरीके से जो अंधे हैं उन्हें आंखें देना, बिनाई देना अल्लाह के हुक्म से। कोड़ी के मरीजों को शिफायाब कर देना। फिर उनका दुनिया से उठाया जाना मोजज़ा है। फिर दुनिया में दोबारा आना मोजज़ा है। हाँ, और किसी पैगंबर ने वापस नहीं आना, ठीक है। और बगैर बाप के पैदा होना मोजज़ा है, और कोई पैगंबर बगैर बाप के पैदा नहीं हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल सिर्फ समझाने के लिए अल्लाह ताला ने दी है, वरना आदम अलैहिस्सलाम तो एक स्पेशल केस है। उनकी तो मां भी नहीं थी, बाप भी नहीं थे, वो तो अल्लाह ताला ने एक स्पेशल इंसान बनाया। इंसानियत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो खूबियां दी हैं जो बाकी पैगंबरों को नहीं दी। और ये सब कुछ किसने बताया? हमारे पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा ये न्यू टेस्टामेंट की खूबी जो रसूलुल्लाह के हवाले से बयान हुई वो पूरी हुई। और इसका जिक्र जो है वो सूरह अस-सफ में भी है कि ईसा इब्न मरियम कहते हैं कि मैं बनी इसराइल की तरफ अल्लाह का पैगंबर हूं, और अपने बाद तुम्हें मैं एक ऐसे नबी की बिशारत देता हूं जिनका नाम अहमद होगा। नबी इस्लाम का एक नाम अहमद भी है। बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम ने कहा कि मैं मोहम्मद हूं, मैं अहमद हूं, मैं माही हूं, मैं आकिब हूं, मैं हाशिर हूं। क़यामत जो है और हशर मेरे कदमों में होगा। नबी इस्लाम मेहमान खुसूसी हैं क़यामत के दिन के। आसा यबअसा का रब्बु का मकाम महमूदा, अनकरीब हम तुम्हें उस मकाम पर फाइज करेंगे कि हर शख्स तुम्हारी तारीफ बयान करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनको रसूलुल्लाह की शफाअत मिलेगी। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये नबी इस्लाम की खूबी बयान हुई कि आप नबी उम्मी हैं। अल्लाह ताला आपके दिल पे कलाम नाजिल करेगा, आपके मुंह में अल्लाह ताला का कलाम होगा। ये वो खूबी है जो और किसी पैगंबर की नहीं थी, लिहाजा नबी उम्मी आपको कहा जाता है। वैसे तो आप उम्मीयीन में आए, इस एतबार से भी नबी उम्मी है। और मक्का को भी उम्मुल कुरा कहा गया है कुरान में, बस्तियों की मां। तो मक्की होने की वजह से भी आप उम्मी हैं, उम्मुल कुरा। इसका मतलब नौज बिल्ला कोई अनपढ़ होना नहीं, और ना मुफ्ती साहब ने अनपढ़ का लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि नबी इस्लाम पढ़े लिखे नहीं थे, और यह आपका मोर्जा था। आप सोच रहे होंगे मोर्जा कैसे? हमारे यहां तो इसको ऐब तस्वुर किया जाता है। मुझे बताएं, डॉक्टर इकबाल का शायर होना क्या उनकी खूबी नहीं है? लेकिन रसूलुल्लाह का शायर होना आपका ऐब है। वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबगी लह। हमने इस नबी को शेर कहना नहीं सिखाया, और ना ये इनकी शान के लायक था, बल्कि ये तो अल्लाह की किताब है जो उन पे नाजिल हुई है। तो डॉक्टर इकबाल का शायर होना खूबी है, रसूलुल्लाह का शायर होना खामी है। लिहाजा नबी इस्लाम के केस में क्राइटेरिया डिफरेंट है। आम बंदे का लिखा पढ़ा होना खूबी है, नबी इस्लाम का लिखा पढ़ा होना आपके हक में खामी है। क्यों? इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में कर दिया। ये वो आयत है जो उन्होंने आयत भी गलत पढ़ी, वला की जगह उन्होंने मां पढ़ दिया। वो मैं 3-4 इकट्ठी आयात हैं वो कवर कर देता हूं। सूरह अल अनकबूत में आयत नंबर 48 से ऑनवर्ड। वमा कुंत ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब, और ए नबी इस कुरान के नुज़ूल से पहले आप किताब में से कुछ पढ़ नहीं सकते थे, यह आपका मुर्जा था। वला तखुत्तहु बियमीनिक, और ना आप अपने दाएं हाथ से कुछ लिख सकते थे। अब अल्लाह ने उसकी वजह बताई है क्या है। इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून, वरना यह बात लोगों को शक में मुब्तला कर देती कि किताब आपने खुद लिख ली है। अब सबको पता था कि नबी इस्लाम ना कभी किसी फिलासफर के पास गए, ना कभी किसी कातिब के पास गए। वहां तो कल्चर ही नहीं था, हर चीज जुबानी ही चलती थी, और फसाहत तो अरबियों की थी। इसी वजह से वो नॉन अरबिक को अजमी कहते थे कि ये तो गूंगे हमारे सामने। कोई चंद एक लोग होते थे जो कातिब के तौर पर रखे जाते थे, जो लिखना पढ़ना जानते थे। अदरवाइज ये कोई
اس اعتبار سے عیب اس طریقے سے نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام کے لیے عیب بن جاتا اگر آپ سیکھ لیتے یہ. تو لوگوں نے کہنا تھا کہ جی ٹھیک ہے 40 سال ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا گھر بیٹھ کے لکھتے رہے ہیں تو یہ ہو گیا. اسی لیے سورہ یونس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشرکین عرب سے کہا کہ اے نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے اس سے پہلے کوئی اس قسم کی بات مجھ سے سنی تھی؟ یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ کتاب میں نے خود بنا لی ہے، یہ دعویٰ تو بالکل غلط ہے، کیونکہ میری زندگی میں تو کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو اللہ نے قرآن کے سچا ہونے کی دلیل پیش کیا ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. آپ کسی شاعر کے شاگرد نہیں، کسی کاتب کے شاگرد نہیں، اور ایسا کلام لے کے آئے کہ شعراء نے اپنا کلام پھاڑ دیا. اتنا غیر معمولی کلام. آپ مجھے بتائیں اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہوگا؟ ایک شخص لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اور ایسا کلام وہ لے کر آئے کہ وہاں کے شاعر بھی اپنا کلام پھاڑ دیں غصے میں آ کے کہ بس اس کے بعد تو اب کسی کلام کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو محنت کر کے نہ لکھا جا سکتا ہو وہ ایک ایسا شخص لکھ دے گا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. یہ وجہ تھی نبی علیہ السلام کا امی ہونا. بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ تو روشن آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ ظلم پر اترے ہوئے بات نہیں ماننا چاہتے. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا اللہ کی طرف سے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعوے نبوت کا جو معجزہ دیا ہے وہ یہی کتاب ہے. قرآن میں اکثر آتا ہے اس نبی کو معجزہ نہیں دیا گیا، تو لوگ سوچتے ہیں ہم نے تو اتنے معجزے پڑھے ہیں بخاری مسلم میں، وہ بالکل حق ہیں، لیکن وہ نبی علیہ السلام نے نبوت کی دلیل کے طور پر کافروں کے سامنے پیش نہیں کیے. کیوں؟ وہ معجزے صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھے. نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، ختم نبوت کی برکت سے، لہذا معجزہ ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک کے لیے ہو. وہ قرآن ہے. وہ سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزے مانگتے تھے. اس کا سونے کا کوئی گھر ہو، یہ نہریں رواز کر دے، آسمان پہ چڑھ کے ہمیں بتا دے، یہ ساری چیزیں وہ کہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ میں بشر ہوں، رسول ہوں، میرا کام صرف تم تک بات پہنچانا ہے. معجزہ یہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی معجزہ اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں نازل ہوا؟ قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ معجزات تو سارے اللہ کے پاس ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو نہیں ہوں مگر کھلا ڈر سنانے والا. اب وہ بات آ رہی ہے، اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے، یتلا علیہم، جو تلاوت کرتے ہیں ان پر. ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس کتاب میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، جو بات ماننا چاہیں، ان کے لیے تو یہ معجزہ موجود ہے. تو یہ آیات قرآن میں اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حکیم ہی نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جو دعوے نبوت والا ہے. ویسے تو معجزات بہت ہیں، اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، بخاری مسلم سے میں نے کئی معجزات پیش کیے ہیں، لیکن دعوے نبوت والا معجزہ وہ یہی ہے، اللہ کی کتاب، اور اسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. اب آخر میں تھوڑا سا حصہ اسی علمی پوائنٹ نمبر 3 میں وہ ڈسکس کر لوں. نبی علیہ السلام کے لکھنے پڑھنے کے حوالے سے 2 موقف ہیں. ایک موقف تو یہ ہے کہ اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. آپ اپنی کرائمنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہی اصلاح فرمایا کرتے تھے چیزوں کی. لیکن دوسرا موقف یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ جس طرح قرآن آپ کو سکھا دیا نا، آپ کے سینے میں جمع ہو گیا، جو سورۃ القیامہ میں آیا کہ ہمارے ذمے میں، معجزانہ طور پر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا پڑھنا بھی سکھا دیا، صرف اس حد تک کہ آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکیں اپنی لکھوائی ہوئی وحی کو.
یہ دو موقف ہیں اور میں اس دوسرے موقف کے ساتھ ہوں. اس کی سپورٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل ابن عمرو کے ساتھ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس معاہدے میں لکھا گیا محمد رسول اللہ کا معاہدہ مشرکین عرب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ آپ محمد رسول اللہ مٹا دیں, ہم تو آپ کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے, آپ محمد بن عبداللہ لکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سولوشن اینڈ پہ تھے. سیدنا علی آپ کے کاتب تھے, آپ نے سیدنا علی سے کہا کہ مٹا دو. ان کا یا رسول اللہ میں نہیں مٹاؤں گا. یہ کوئی گستاخی کے طور پہ نہیں کہا تھا, اپنی محبت کے اظہار کے طور پر کہ میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں, اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں وہ کیسے مٹاؤں. نبی علیہ السلام نے اسے کوئی بدتمیزی شمار نہیں کیا, محبت پہ ہی اسے سمجھا. آپ نے فرمایا کہ پھر یہ تحریر میرے حوالے کرو. تو بخاری میں ایک طریق موجود ہے, اس میں الفاظ ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا یہ آپ کا نام فلاں جگہ ہے. تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پہ لکیر پھیری اور اپنے ہاتھوں سے لکھا محمد بن عبداللہ. یہ الفاظ ہے بخاری میں. 4251 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں. یہ مسلم میں موجود ہے, لیکن جو اگلے الفاظ میں بولنے لگوں وہ صرف بخاری میں ہے. بخاری میں یہ الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی, کیونکہ آپ لکھتے نہیں تھے نا, یہ آپ نے مجبوراً لکھا. تو وہ راوی نے یہ بھی نقل کیا کہ آپ اتنی مہارت کے ساتھ لکھ نہیں سکتے تھے جس طرح ایک کاتب لکھ سکتا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبی علیہ السلام کو یہ معجزانہ طور پر جو چیز سکھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تو بس وہ اسی حد تک ہے کہ آپ علیہ السلام کو کبھی ضرورت پڑے تو آپ کسی لفظ کو سیدھا کر دیں یا آپ اسے کاؤنٹر ویریفائی کر لیں کہ ادھر کیا لکھا ہوا ہے, بس دیٹس آل. لہذا جو پہلی پارٹی ہے نا جس کا یہ موقف ہے کہ اس قرآن کے نزول کے بعد بھی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور یہ کوئی آپ کا عیب نہیں ہے, ان کی بات بھی کسی حد تک درست ہے. نبی علیہ السلام کے کیس میں یہ عیب ہے ہی نہیں ہے. میجورٹی محدثین اسی طرف کھڑے ہوئے ہیں کہ قرآن کے نزول کے بعد بھی آپ علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, یہ آپ کا معجزہ تھا. ان پڑھ نہیں ہم کہیں گے. اور اس حدیث کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام نے جو تھوڑی بہت یہ چیز تھی یہ بندہ کامن سینس سے بھی حاصل کر لیتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو نبی علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر سکھائی جاتی, اور اس بات میں وزن بھی ہے کیونکہ اس میں راوی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام لکھنے میں مہارت نہیں رکھتے تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. جن لوگوں کا یہ موقف ہے وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے. اب دیکھیں کسی محدث نے اس کو رسول اللہ کی گستاخی شمار نہیں کیا. مجھے بتائیں جب یہ بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے لکھ نہیں سکتے تھے, آج کی ڈیٹ میں تو 295C لگا دینی تھی مولویوں نے. اور میں دیکھ رہا ہوں مولوی حدیثیں بیان کر رہے ہیں, وہ لاہور کا ایک چھوٹو مولوی ہے نا, اس نے حدیث بیان کی بخاری مسلم سے, لیکن یہ والا طریق اس نے سکپ کر دیا. اس نے نا بخاری میں سے دوسری سند اٹھائی. اسے پتا تھا اگر میں نے یہ والی سند بتائی, اچھا باقیوں کے نمبر بتاتا جا رہا ہے, جب یہ حدیث آئی ہے نا تو اس کا یہ والا نمبر نہیں بتایا, باقی طرق بتائیں, یہ نہیں بتائے کیونکہ اس کے عقیدے کے خلاف جانے تھے. تو یہ دو نمبری میں نا پھر تسلی سے نا سارے دیکھتا ہوں یہ کیا کیا چلاکی کہاں پہ کر رہے ہیں. اور یہ وہ باتیں یہ جو میں آج نہیں ریکارڈ کرا رہا, کوئی سوچ رہا ہوگا شاید مفتی طارق مسعود صاحب کی وجہ سے میں ریکارڈ کرا رہا ہوں. سرکار 8 سال پہلے, کتنے سال, 8 سال پہلے یہ ساری باتیں میں نے ریکارڈ کرائی تھی جب قرآن کی تفسیر میں یہ آیات آئی تھی. اور وہ میرا کلپ بھی اس وقت کا اپلوڈ ہے. اس کلپ کی ہیڈنگ پتا کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہینڈ رائٹنگ. آپ یوٹیوب پہ جا کے ٹائپ کریں, 8 سال پرانا کلپ کھل جائے گا. اس میں نے یہی حدیث بیان کی ہوئی ہے بخاری کی, اور یہ سارے الفاظ اس میں بیان کیے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ آج ایک ٹاپک تھا میں نے اسے ریپیٹ کیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ کوئی دریافت کر کے لا رہے ہیں چیزیں, یا کوئی ادھر ادھر سن رہے ہیں. بھائی یہ ادھر ادھر سے جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ بھی ادھوری بیان کر رہے ہیں. میں نے اس وقت یہ بیان کیا جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. ابھی بھی یہ وہ پوری باتیں نہیں بیان کر رہے, وہ والا طریق نہیں اس نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام
کی ہینڈ رائٹنگ خوبصورت نہیں تھی, وہ اچھے طریقے سے نہیں لکھ سکتے تھے. یہ آپ کا عیب نہیں تھا, یہ آپ کی خوبی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اعتبار سے معجزانہ طور پر یہ کوالٹی دی ہوئی تھی تاکہ کافر آپ کے حوالے سے کسی شک میں مبتلا نہ ہو جاتے. ورنہ تو آپ کے گھر میں بھی کوئی لکھوایا ہوا نسخہ ملتا تو لوگ کہتے یہ تو حضور نے خود لکھا ہوا ہے. وہ لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا کہ آپ علیہ السلام اگر لکھتے بھی تو اس قسم کی ہینڈ رائٹنگ جو کاتب لکھ سکتا ہے وہ آپ نہیں لکھ سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ دیا تھا. اب اس میں جو مفتی صاحب سے تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی میں سمجھتا ہوں, وہ جاپان کے ڈاکٹرز کا اور سائنٹسٹ کا ذکر کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ وہ تو پڑھے لکھے ہیں اور نبی علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو اس کے باوجود دنیا ان کو فالو کرتی ہے, ان کو انٹرسٹ کے طور پہ سنتی ہے لیکن فالو رسول اللہ کو کرتی ہے. اب بیسیکلی تو نبی علیہ السلام کی شان کے اعتبار سے یہ بات کر رہے تھے, لیکن یہ کمپیریزن کروانا بالکل غلط ہے. ان ڈاکٹرز کی فیلڈ اپنی جگہ ہے, نبی علیہ السلام کی وہ فیلڈ نہیں تھی. اگر آپ کی وہ فیلڈ ہوتی تو آپ اس فیلڈ میں بھی سب سے ٹاپ پر ہوتے. یہ نبی علیہ السلام کا عیب نہیں ہے. آج اگر کوئی نان مسلم ہمیں کہتا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا, اس لیے کہ نبی علیہ السلام ہمارے ایٹم بم بنانے کے استاد نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا امام بنا کے بھیجا ہے. آپ کی ذمہ داری صرف یہ تھی, اور یہ چیز نبی علیہ السلام نے بڑی کھول کر کلیریفائی کی تھی اپنے امتیوں کو, اور کوئی شرم محسوس نہیں کی. وہ آخری حدیث ہے جو میں نے اس ٹاپک میں بیان کرنی ہے, اور یہ بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں اکٹھی. یہ احادیث مشکات کے اندر بھی موجود ہیں. ان احادیث کے اوپر باب امام نووی نے باندھے ہیں, وہ بھی 8 سے 600-700 سال پہلے, کیونکہ امام مسلم صرف حدیثیں لکھتے تھے, باب نہیں باندھتے تھے. اور باب پتہ کیا باندھا ہے؟ کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے اور کن میں نہیں ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سے ایسے معاملات ہیں جن میں نبی علیہ السلام کی پیروی واجب نہیں ہے امت کے اوپر. اس کے نیچے یہ 3 حدیثیں لے کے آئے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے, نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف گئے تو مدینے کے لوگ اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے کھجور کا نر اور مادہ کا ملاب فزیکلی خود کروایا کرتے تھے. آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے اس طریقے سے. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ عمل دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو پھر کیا ہوگا. ان کا یا رسول اللہ فصل کم ہو جاتی ہے, اس لیے ہم اس طرح کرتے ہیں. آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. آپ نے نہ تو انہیں منع فرمایا تھا اور نہ اس کے اوپر کوئی ایمفسائز کیا تھا, صرف آپ نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے. انہوں نے اسے حکم ہی سمجھا. اس سال جو ہے وہ فصل کم ہو گئی کھجور کی. شکایت لے کے حضور کے پاس آ گئے. دیکھیں اس زمانے میں کوئی 295C اس طرح نہیں لگتی تھی. آ کے کہا یا رسول اللہ وہ آپ نے کہا تھا دیکھیں ہماری تو فصل ہی کم ہو گئی ہے. کوئی گستاخی نہیں شمار ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا, میں نے تو ایک مشورتاً بات کی تھی. وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو. پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ الفاظ ہیں, اگر میں اللہ کے ریفرنس سے تمہیں کوئی بات بتاؤں تمہارے دین کے حوالے سے وہ تم لے لیا کرو. اگر میں تمہارے دنیاوی کاموں میں تمہیں کوئی مشورہ دوں, وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. ظاہر ہے نبی علیہ السلام کا تو ایکسپیرینس نہیں تھا نا, آپ کا ایکسپیرینس تھا بھیڑ بکریاں چرانے کا, اور آپ نے اس بات کو کرتے ہوئے کوئی اس حوالے سے امبیرسمنٹ بھی محسوس نہیں کی. انتم اعلم بامر دنیاکم, تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو مجھ سے. تو آئندہ میں جب کوئی مشورہ دوں تمہاری دنیا کا تو تم اپنے ایکسپیرینس کو دیکھا کرو, اور دین کے حوالے سے مجھے فالو کیا کرو. یہ جناب حدیث اگر مسلم شریف میں نہ ہوتی تو دین کا بہت بڑا چیپٹر اس سے آپ محروم ہو جاتے. ویسے تو قرآن حکیم کی کئی آیات بھی اس کے اوپر گواہ ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں جو 9th کمانڈ ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. بے شک آنکھ, کان اور عقل, دل ہو یا دماغ, کوئی بھی چیز اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اس میں بھی یہی چیز بیان ہوئی تھی کہ آپ نے علم کی پیروی کرنی ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں جو یہ اوپر تلے 3 احادیث ہیں اس میں تو بالکل کھول کر بیان کر دی یہ بات
کہ دنیاوی معاملات میں تم نے خود اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. لہذا آج اگر کوئی نان مسلم کہے نا کہ نبی علیہ السلام نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی مسلمانوں کو کیوں نہیں سکھائی, تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ اپنے دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو, میری جو ڈیوٹی ہے وہ آخرت سے متعلق تمہاری ایجوکیشن کرنا ہے. یہ لادہ بات ہے, قرآن میں سائنٹیفک فیکٹس بھی آئے ہیں, میتھمیٹکس بھی آئی ہے, لیکن قرآن نہ تو سائنس کی کتاب ہے نہ میتھ کی کتاب ہے, یہ انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے. یہ سائنس کی کتاب ہے, اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں. سائنس کی کتاب نہیں, سائنس کی کتاب ہے. تو یہ کلیریفیکیشن ہونا ضروری ہے. لہذا جب یہ اس طرح کا کمپیریزن کوئی کروا رہا ہوتا ہے نا, تو اس میں آپ نے یہ چیز رکھنی ہے. ہاں, آج کے دور میں اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا, پھر اس دور میں جتنے علوم ہیں ان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب سے ٹاپ پہ آپ علیہ السلام کی ذات کو رکھتا. ہاں, لیکن جس زمانے کے لیے آپ علیہ السلام آئے تھے اور جس مقصد کے ساتھ, اس میں آپ علیہ السلام ایسے پرفیکٹ ہیں کہ آپ سے پہلے نہ کوئی اتنا پرفیکٹ آیا, اور آپ کے بعد آنے والے تو آپ کے ویسے ہی امتی ہیں. تو انبیاء میں سے بھی کوئی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکا. بہرحال میں نے الحمدللہ اس مختصر وقت میں, آپ سوچ رہے ہوں گے مختصر وقت 2 گھنٹے لاتے ہیں, میرے بھائی 2 گھنٹے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو وہ مضمون سمجھایا ہے جو آپ 8 سال درس نظامی بھی کر کے نکلتے نا. کسی درس نظامی والی کسی ہستی کو, بزرگان دین کو, کسی مفتی کو یہ ویڈیو دکھا لیجئے گا, اور پھر اسے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ 2 گھنٹے کے اندر اتنا بڑا ٹاپک, اس کے ہر اینگل کو کور کرنا جو ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے, تو 2 گھنٹے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ شارٹ کلپ صرف جو ہے نا وہ میمز کی حد تک تو اچھے ہیں, ہاں, یا وقتی طور پہ انجوائے کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ نے کوئی مقدمہ سمجھنا ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بات جو ہے 1 صفحے میں نہیں سمجھائی, اتنی موٹی کتاب ہے یہ. اگر اللہ کو اپنی بات بتانے کے لیے سینکڑوں صفحات کی ضرورت ہے نا, تو بھائی ہمیں بھی کسی ٹاپک کو کور کرنے کے لیے کم از کم 2 گھنٹے کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ ہم تو اتنے فصیح اللسان بھی نہیں ہیں. پھر وسوسے اتنے ہیں, پرابلمز اتنے ہیں کہ یہ چیزیں پھر کھول کر بیان کرنے کے لیے ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. جو حق بات میں نے کی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.